الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ونس اگین ہمارے اس آج کے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. ایک کامن کویشچن ہر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا ہے یا اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اس میں کنسسٹنسی کیسے اپنائی جائے. اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے ہیں, دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یا دین کا علم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, کچھ عرصے پڑھ کے کچھ چیلنجز, کچھ بیریئرز کی وجہ سے وہ اپنی جرنی کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. علم کے سفر کو اختیار کرنے کی خواہش بہت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ انورڈلی آؤٹ ورڈلی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سفر کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے. تو آج کی پوڈ کاسٹ الحمدللہ ہمارا اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے کہ علم کے سفر میں, اس جرنی آف نالج میں ہم کیسے ان چیلنجز کو جو ہمیں علم سیکھنے سے روکتے ہیں یا اس میں کچھ ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں, رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کوئی اور نہیں, ہمارے اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کے الحمدللہ اسٹوڈنٹس اور ماشاءاللہ گریجویٹ بھی ہیں. اور آج ہم ان سے سیکھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے کیا چیز ان کو علم کی طرف لے کے آئی, اور اس پورے سفر میں انہوں نے کیسے ان چیلنجز کو, جو چیلنجز ان کو فیس آئے اس کو کیسے اوور کم کیا اور اس کو کیسے اوور کم کر رہے ہیں. میں بریف انٹروڈکشن کرا کر ہمارے جو آج کے پینلسٹ ہیں ان کا جو ایک ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے انہیں پہ چھوڑوں گا کہ وہ اپنی کچھ علم کی اور اپنی جو ایجوکیشن کی ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے, وہ خود بتائیں, اور اس کے بعد پھر اپنا ٹاپک انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے رائٹ پہ ہیں عثمان مظہر صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کے ایک ریگولر ممبرز میں سے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے عالم عالمہ کورس کے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اس کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں سید ابراہیم حسین صاحب, اور یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے عالم عالمہ کے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے زین وقار صاحب, محمد زین وقار صاحب, اور یہ ماشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے گریجویٹس میں سے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سے مزید ایک دفعہ پھر اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا. تو لیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے عثمان صاحب آپ بتائیے, آپ نے پہلے تو اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ایک دینی ایجوکیشن اور دنیاوی ایجوکیشن, کنٹمپریری ایجوکیشن, پہلے آپ نے کیا حاصل کرنا شروع کی اور اس کے بعد آپ یہ دینی ایجوکیشن کی طرف کس طرح آئیں. السلام علیکم جی, شکریہ بہت بہت مجھے ایک تو بلانے کا بھی, اینڈ گیونگ دس اپرچونیٹی کہ میں اپنی اسٹوری شیئر کر سکوں. اگر میں دیکھوں تو ظاہر بات ہے, سب سے پہلے لائک اینی ادر ہاؤس ہولڈ ہم نے دنیاوی ایجوکیشن ہی اسٹارٹ کی, اسکول, کالج, یونیورسٹی, انجینئرنگ کی, اس کے بعد پھر اپنے MBA وغیرہ کیا باہر سے, کینیڈا سے, اس کے بعد ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام کیا. ان شارٹ جیسے ہر پیرنٹس کی خواہش بھی ہوتی ہے, تو آئی واز دا اونلی سن, آئی ایم دی اونلی سن, تو ان کی پھر خواہش ہوتی ہے انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے اور ساری چیزیں ہوں, تو ایک وہ بھی چیز ہوتی ہے. تو ویسے تو اس میں پھر ہم نے پتہ اپنا وہ کیا. تو دینی ایجوکیشن تو کہیں دور دور تک نہ اس کی اویئرنیس تھی اور نہ اس کے بارے میں کوئی پریشر تھا, سوائے اس کے کہ آپ نے جو قرآن پڑھ لیا, ناظرہ پڑھ لیا, اور مولوی صاحب سے جو قرآن پڑھ لیا ریگولرلی جب آپ چھوٹے تھے, وہ بھی پھر ختم ہو گیا جب آپ کلاس 10th وغیرہ میں آتے ہیں, کیونکہ اسکول کا پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سوائے اس کے کہ رمضان میں مسجد چلے گئے, کوئی دروس سن لیے, کوئی ایسی چیز. او لیولز اے لیولز کیا تھا؟ جی میں نے انٹر کیا تھا اس زمانے میں, انٹرمیڈیٹ تھا, میں نے جدہ سے کیا تھا, سعودی عربیہ سے. ماشاءاللہ جدہ میں بھی رہے آپ؟ ہاں میرے فادر میں بھی تھے. میرا جو میٹرک ہے وہ وہاں سے, پھر میرا جو انٹر ایکچولی وہ UAE سے, ایمریٹس ہے. تو مائی فادر واز موونگ اراؤنڈ, تو ہم ان کے ساتھ تھے, وہ بھی دنیا گھوم رہے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے. گڈ گڈ. تو سعودی عربیہ میں رہے, لیکن پھر بھی دینی ماحول سعودی عربیہ میں بھی رہتے, اور اس وقت کے سعودی عربیہ میں بیک ان دا 90s, تو وہ جو ہے پھر بھی دینی ماحول ایز سچ, مطلب کوئی دینی پڑھائی یا کوئی چیز نہیں. حالانکہ اب دیکھا جائے تو وہاں پہ بڑی ایکسیسیبل چیزیں ہیں, عربی بھی نہیں سیکھی ہم نے وہاں رہتے ہوئے, صحیح بات ہے.
تو وہ کوئی پریشر نہیں تھا سچ دینی اس پڑھائی کا. تو ہم نے جب تصور ہی نہیں تھا, مطلب اگر میجر ہاؤس ہولڈز میں ایک تصور ہی نہیں ہوتا الا ہے کہ کوئی علماء کے خاندان سے ہو تو ٹھیک ہے, یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہو, فیملی میں کوئی ایسا ہو. ہماری فیملی میں تو دور دور تک مطلب ماشاء اللہ ریلیجیس لوگ تو ہیں, میرے دادا خود بڑے ریلیجیس تھے, لیکن ناٹ لائک علماء اور حفاظ اور اس طرح کے لوگ. تو پھر بس جب بڑے ہوئے شادی بھی ہو گئی, کام کرتے رہے گریجویٹ مطلب اپنا کارپوریٹ ورلڈ کے اندر, اور وی گاٹ میرڈ آلسو. اور اس کے بعد گریجویشن آپ کی کہاں سے ہوئی؟ بیچلرس میں نے بیچلرس لاہور سے کیا تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی سے, اور پھر ماسٹرس میں نے کینیڈا سے کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جاب بھی. کن سبجیکٹس میں کیا تھا؟ میں نے ایم بی اے کیا تھا. اور پہلے میں نے انجینئرنگ کی تھی. صحیح ہے. تو چلیں آپ کے علمی سفر کے بارے میں اب نیکسٹ راؤنڈ میں پوچھیں گے. افراہیم بھائی آپ کچھ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے. یہ ایجوکیشن میں نے بھی ایم بی اے کیا, دبئی سے میں نے ایم بی اے کیا تھا ماشاء اللہ. اور دینی میرے ساتھ یوں کیا تھوڑا سا میں ہی شاید ایک لوکل آدمی بیٹھا ہوں یہاں پر, آپ بھی باہر باہر سے پڑھ کے آئے. میں بھی لوکل ہوں, آپ بھی لوکل, آپ بھی گئے تھے کہیں اور؟ ہاں ابھی آتے ہیں آپ پاکستانی لوکل. جی جی جی. اچھا دبئی سے آپ نے ایم بی اے کیا؟ میں دبئی سے ایم بی اے ارلی کیا. ایجوکیشن کہاں سے آپ کی؟ میں میٹرک کر کے یہاں پاکستان کراچی سے, پھر ہم دبئی موو ہو گئے تھے. عثمان بھائی جس طرح ان کے والد صاحب موو اراؤنڈ کر رہے تھے, ہمارے والد صاحب کی بھی جاب ہو گئی, تو وی موو ٹو دبئی. میں دبئی میں انٹر کیا. اچھا میری تھوڑی ایجوکیشن تھوڑی ہپ ہاپ رہی ہے. صحیح ہے. کیسے؟ میٹرک میں نے کراچی سے کیا, انٹر میں نے یو اے سے کیا, بیچلرز میں نے پاکستان سے کیا, ایم بی اے میں نے دبئی سے کیا. تو یہ جو ہر لیول پہ جو نا میں ہپ ہاپ میرا چلتا رہا. سملر ہے میرے سے بھی. ہاں جدہ, یو اے ای, لاہور اور پھر کینیڈا. ایگزیکٹلی. تو ایم بی اے کیا میں نے وہاں سے, پھر وہیں پہ ہم تھے, سیٹل تھے, فادر تھے, پڑھائی کمپلیٹ کی, بڑے ہوئے, نوکری کرنی تھی تو نوکری کر لی, تو ہم وہاں نوکری کرتے رہے. اور اس دوران کوئی ایجوکیشن آپ کا نوکری کے ساتھ ساتھ؟ میں نے اپنا ایم بی اے جو ہے وہ بیچلرس ایم بی اے میں نے اپنا نوکری کے ساتھ کی. صحیح. دبئی میں. صحیح صحیح. صبح آفس جاتے تھے, شام میں جو ہے وہ ایگزیکٹو ایم بی اے جس کو کہا جاتا ہے, ایم بی اے کہتے ہیں, ایوننگ پروگرام جو ہوتا ہے. تو یہی آپ کی ایجوکیشن تھی. چلے ماشاء اللہ, ماسٹرز تک کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. بروج میں پڑھ رہے ہیں. ہاں اس پہ بعد میں آتے ہیں. بروج آپ کیسے آئے, پہلے اس کو بعد میں آئیں گے. زین بھائی ماشاء اللہ, آپ نے پوچھا تھا کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کیا پہلے کیا سے شروع کیا آپ نے؟ میرا میں کہوں گا تقریباً ایک مکس ہی رہا تھا دونوں کا, کیونکہ میں نے 2009 میں گریڈ 5 جب پڑھی تو اسی بعد میں حفظ کے لیے چلا گیا تھا. جی ماشاء اللہ. میں نے 3 سال اسکول چھوڑا اور 3 سال حفظ کیا, پھر میں نے گریڈ 8 سے جوائن کیا اور 1 سال میں پیچھے ہو گیا تھا. تو حفظ تو کر لیا تھا میں نے, تو ایک طرح سے کہیں تو دینی تعلیم کا ہی حصہ میں شاید. میں اس کو بہرحال دینی تعلیم تو کاؤنٹ نہیں کرتا, ایک دینی بیک گراؤنڈ تو ہے اور ایک دینی ایونٹ تو ہے, کیونکہ ہماری آپ کی جو ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم, اور میں جانتا ہوں کہ, اور یہ ویسے اور لوگوں کا بھی ہے کہ جو دیندار نہیں بھی ہوتے یا دین پہ نہیں بھی چلنے کی کوشش کرتے, ان کی خواہش ہوتی ہے بچہ حفظ کر لے. صحیح ہے. تو ان کا جو دین ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ناظرے کی حد تک یا میکسیمم بچہ ایک حفظ کر لے, تو بہرحال اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی فیملی دیندار نہیں ہے, اچھی بات ہے, زیادہ زیادہ ہونا چاہیے اور حفظ بھی کرانا چاہیے بچوں کو. لیکن جو اصل ہم دینی علم کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ بھائی علم کا سفر, جو قرآن حدیث پڑھے, سمجھ کے پڑھے, عقائد کی بات, اصول کی بات ہو رہی ہے. جو ہوئے اس کے بعد جب میں نے حفظ کے بعد جب میں دوبارہ اسکول لگ گیا, تو ہم لوگ یہیں جہاں میرا گھر تھا اس کے بعد مسجد تھی, مسجد سعد بن ابی وقاص, تو میں وہاں پہ نماز پڑھنے جانے لگا اور تھوڑا ریگولر ہونے لگا. تو وہیں پہ ریگولر ہوتے ہوتے پتہ چلا ان کا فہم دین کورس ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ انرول کیا. اس وقت میں گریڈ 9 جب میں نے شروع کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ فہم دین کورس شروع ہوا ماشاءاللہ. تب سے ہی جو ہے تب وہ میرا اسٹارٹ تھا. پہلا دن فہم دین کا غالباً اگست 2013 ماشاءاللہ, تب میں نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا ایک علمی. اور اسکولنگ آپ کی کون سی تھی؟ اسکولنگ میری او لیولس تھی. صحیح ہے. میں او لیول اسکول میں پڑھ رہا تھا. صحیح ہے. اسٹارٹ یہاں کراچی میں اسکول. اور اے لیولس پھر آپ نے اے لیولس پہ میں نے نیکسٹ سے کیا ماشاءاللہ. تو میرا 9 میں میں نے یہ شروع کیا اور او لیول ساتھ ساتھ چلتا رہا. ایک سال ان کا فہم دین کورس کیا, پھر اگلے سال فہم دین اس طرح سے کنٹینیو نہیں ہوا, لیکن کچھ تفسیر کے کچھ کورسز, شارٹ کورسز طرح سے ہوا. میں وہ انرول کرنے لگ گیا اور میں اس میں پڑھنے لگا. پھر اس کے بعد پڑھا. پھر ایک سال جو 2015 تھا وہ میرا گیپ تھا, جب میرا O3 ہو رہا تھا نا, CI کے جب افیئر ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اے لیول شروع ہوا تو ماشاءاللہ بروج انسٹیٹیوٹ کا, اور غالباً لانچ بھی اسی سال ہوا تھا بروج انسٹیٹیوٹ جو آفیشیلی. جی تو اس وقت ایک عالمیہ کے نام سے لیول 2 کورس ہوتا تھا. سب سے پہلے ہم نے عالمیہ کے نام سے کیا تھا. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انیشلی یہ عالمہ کورس نہیں تھا, 5 ایئر لانگ کورس. ہم نے 1 سال کورس ایئر لانگ کورس لانچ کیا تھا, تو وہ عالمیہ کے نام سے تھا. تو اس کے پھر ہم نے اگلے سال پارٹ 2 لانچ کیا تھا. ویسے تو
2015 میں لانچ کر دیا تھا, 2000 میں عالمیہ لانچ ہو گیا تھا, اور 2016 میں وہ Year 2 لانچ ہوا تھا, اور پھر 2017 میں پھر یہ 5 year لانگ کورس لانچ ہوا تھا. تو بس پھر میں عالمیہ میں آیا, 2016 سے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد عالم کورس کے ساتھ لگ گیا. عالم کورس اسی دوران میرا اے لیولس ختم ہوا ماشاءاللہ. تو اے لیولس کے بعد پھر میں چلا گیا میکینیکل انجینئرنگ کے لیے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ, اسلام آباد سے تھوڑا سا آگے. تو وہاں پہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور اپنی میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا, اور ساتھ ساتھ پھر میں نے آن لائن جو کورس تھا عالم کورس پورا کیا. تو ابھی الحمدللہ 2022 میں ہی ابھی مارچ میں بروج کا عالم کورس ختم ہوا, اور اس کے بعد ابھی جون کے مڈ میں, اور بلکہ جولائی کا فرسٹ ویک کہہ لیں, میری کانوکیشن تھی تو مجھے الحمدللہ ڈگری بھی مل گئی. یعنی دونوں ڈگریاں ایک سال ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کے اس کام کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے. مطلب ہاں یعنی اس ایج میں آ کر دین بھی پڑھ لیا, دنیا بھی پڑھ لی, اور اب آگے ایک کہتے ہیں نا کہ پوری کھلی کتاب ہے, جو لکھنا چاہیں اس کے اندر لکھ دیں. آگے پوری اللہ نے چاہ زندگی دے تو کچھ بھی انشاءاللہ کرنے کو انسان پلان کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں پوائنٹ کیا ہے, اور اگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں بات یہاں پہ کر دوں, زین سے میری بات چیت ہے, ذرا ایک دوستی ہے, تو اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں تو آئی تھنک ہی از دا اونلی حافظ ان ہز ہاؤس, امیڈیٹ ہاؤس میں. اب ہو گیا ہے, جس سے میں نے کیا تھا نا سب میں دوسرا حافظ تھا, اور پھر علماء جیسے آپ نے بتایا نا ہماری فیملیز میں رجحان ہے, اب میں کوئی 5واں 6واں 7واں حافظ ہوں گا, مطلب 7 ہوں گے. جس سے میں نے کیا تھا خاندان میں, پورے خاندان میں, خالہ ماموں, آپ کے گھر کے اندر, آپ کے اپنے گھر میں, آپ کے گھر میں عالم لیول کی بھی جو پڑھائی آپ نے کی میرے خیال سے صرف آپ نے میرے خیال سے کی ہے, تو یہ بھی ایک یونیک بات ہے کہ اس کے اندر بھی ایفرٹ ایک آتی ہے. ایسے ہی اللہ قبول کرے. پیرنٹس کا اس کے پیچھے سپورٹ ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں بات ہم کر رہے تھے, ایک تو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ مل گیا, باپ پہ آتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ان کی جو چیز ان کو لے کے گئی علم کے سفر میں وہ کیا تھی؟ اللہ کی توفیق, مسجد. اور بالکل, اور اللہ کی توفیق. میں بلکہ یہی کہوں گا کہ میں جو لنک ہوا تھا نا مسجد سے ہی لنک ہوا. ابھی آپ غالباً آگے آئیں گے اس پہ دوبارہ, تو میں تب بھی بولوں گا, لیکن ابھی بتاؤں گا جو میرے ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں دینداری کیا ہوتی ہے. دینداری کا نارمل کانسیپٹ, نمازیں پڑھ لی, ٹھیک ہے, ایک حلال حرام کا ایک ذہن میں کانسیپٹ بن گیا کہ محنت سے جو کرے وہ حلال ہے, باقی سب حرام ہے, اور حرام چیزوں سے بچ گئے, غلط کاموں سے بچ گئے, رمضان کے روزے رکھ لیے, اور اعتکاف کر لیا, آخری عشرہ منا لیا, اعتکاف کر لیا. ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا, اور شاید میں بھی اسی میں رہتا. لیکن جو مسجد تھی نا, اور پھر الحمدللہ جیسے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ وہ علماء کا رجحان اس مسجد میں, تو انہوں نے علم کی طرف لے کے گئے کہ اگر دین میں آگے بڑھنا ہے نا اپنے, تو علم ہونا ضروری ہے. یعنی علم کے بغیر ایک عالم جاننے والا, عالم اس سینس میں, اور ایک نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, لیسو سوا, بالکل ان میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علم کے ذریعے ہی آپ دین میں آگے بڑھ سکتے ہو. تو بس وہ سمجھ آئی کہ اصل دینداری کیا ہے, علم ہو. آپ کو سمجھ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, یہ نہیں کہ آپ شروع ہوئے اور آپ نے 10 نوافل عصر کے بعد مغرب کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اور سمجھ آئے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, یہ بھی تو علم ہی ہے نا, پھر آپ کیسے اس پہ عمل کر سکیں گے. یعنی عمل کے لیے تو علم لازمی ہے. لیکن میں پوائنٹ یہ ابھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا چیز نے آپ کے اندر چینج پیدا کیا, اور وہ کیا تھے؟ آبویسلی اللہ کی توفیق, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کوئی بھی یہاں بیٹھا ہے, میں اور آپ سب بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے. جتنا ہم نے پڑھا, جتنا سیکھا, جتنا بول پا رہے ہیں, جتنا سمجھ پا رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے. وما توفیقی الا باللہ, یہ اللہ کی ہی توفیق ہے. لولا فضل اللہ علینا, اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو ہم خسارے میں ہوتے. یہ مسلمان کا الحمدللہ کانسیپٹ ہے. لیکن اللہ اسباب بناتا ہے, تو کیا سبب بنا؟ مسجد بنی. تو آج ہم یہ میسج اکراس دینا چاہتے ہیں کہ انسان نے اگر اپنے اندر کوئی بھی تبدیلی لانی ہے تو دین نے ایک بہت بہترین میکینزم سسٹم بنایا ہے مسجد کا, کہ بھائی مسجد میں جائیں, کم از کم مسجد سے اٹیچ ہوں. آج ہماری یوتھ, آج ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے اندر چینج پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, مسجد سے کنیکٹ نہیں ہوتے. جا کر مسجد میں کوئی عالم ہے, مسجد سے کنیکٹڈ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی بھی کلاس ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہ کرے, لیکن جو کنیکشن ہے نا, وہ ہے نا یلازم المسجد, مسجد سے کنیکٹ رہنا, جڑ جانا, ملازمت اس کی اختیار کرنا. اردو میں ملازمت ایک ہوتی ہے نوکری, لیکن عربی میں ملازمت کہتے ہیں کہ آپ لازم کر لیں اس کو اپنے ساتھ, اور بالکل اس سے ایسے جڑ جائیں کہ آپ اس سے ٹوٹ نہ پائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا مسجد سے جڑنا, مسجد سے جڑنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے علم کے سفر ایک اسٹیپنگ سٹون ہو. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو وہاں سب کچھ نہ مل پائے, لیکن آپ کے لیے راہیں کھول دیں. وہاں کوئی ایسا
شیخ مل جائے, کوئی عالم مل جائے, کوئی ایسا مفتی مل جائے جو آپ کو گائیڈنس دے سکے. اس کے پاس وہ نہ ہو جو آپ کو ریکوائرڈ ہے, لیکن وہ آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہے. اور صرف عالم ملنے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسا نمازی, کوئی ایسا دوست, ایک کمیونٹی مل سکتی ہے آپ کو کہ یار میں وہاں جاتا ہوں, تم بھی آؤ, میں اس کورس میں جاتا ہوں, اس انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں, یار تم کیا کرتے ہو, اچھا تم یہاں پڑھتے ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلا کرو, فلاں عالم کا فلاں جگہ پہ درس ہے, چلو مل کے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ایک کمیونٹی بن جاتی ہے. مگر خیر مسجد کے تو بہت فائدے ہیں, پھر کسی دن اس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کریں گے کہ مسجد کیوں فوکل پوائنٹ ہے کسی بھی ایک کامیاب اسلامی معاشرے کا. لیکن علم کے لیے مسجد, نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا مدرسہ کیا بنایا تھا؟ مسجد تھی. اصحاب صفہ تھے, مسجد میں پڑھتے تھے, اور اس کے فضائل مسجد میں پڑھنے کے, جو علم حاصل کرنے کے وہ کہیں اور نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھا جائے. تو عثمان بھائی آپ پہ آتے ہیں, آپ کو کیا چیز دین کی, سب سے پہلے دین کی طرف کیا کھینچ کے لائی, اور اس کے بعد علم کی طرف کیا کھینچ کے لائی؟ جیسے آپ نے سوال پوچھا نا بھی شیخ کہ دین کی طرف آنا اور اس کے بعد دین کی تعلیم کی طرف آنا, تو آج سے 10-12 سال پہلے تقریباً میرے خیال سے تو بالکل بھی دین کی طرف آنا, یا کوئی اگر مجھے آج پاسٹ میں جا کے کہنا ٹائم مشین آپ کے پاس ہو, کوئی کہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں گے, تو میں ہنسوں گا اس کے اوپر کہ کیا باتیں کر رہے ہو, میں داڑھی رکھوں گا. اوکے آپ کا بچہ حافظ ہوگا, میں کہیں تو اور ڈبل ہنسوں گا میں کہ میرا بچہ حافظ ہوگا, اس کو مدرسے میں بھیجوں گا تو اور یار کیا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. بٹ اٹس انبلیویبل. مطلب میری تو اسٹوری ایسی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ فجر کی نماز کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں ہمارے یہاں, وہاں میں ادھر تھا پہلے جو پرانے گھر میں, تو میں تکیہ اپنے سر پہ رکھ لیا کرتا تھا دبا کے کہ یار یہ مؤذن چیخ کیوں رہا ہے اتنا, جو میری دین جو خراب کر رہا ہے, مجھے آج تک یاد ہے. تو مائی وائف وڈ پرے, مگر میں جو ہوں بس اٹھ کے جب سورج وورج پورا نکل جائے تو پھر دفتر جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں 2 ٹھونگے مار لینا, تو وہ 2 ٹھونگے مار لیا کرتے تھے, جس کو ہم فجر کی فرض بولتے ہیں. لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو, مطلب میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کو جو آپ کی اپنی جس چیز کو اپنی اسٹرینتھ یا انرجی سمجھتے ہیں نا, اس کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے. تو مائی اسٹرینتھ اور انرجی واز مائی سکسیس ان دا کارپوریٹ ورلڈ. تو آئی واز ڈوئنگ ویری ویری ویل, جس کو آپ کہیں گے نا, مطلب آئی واز ڈوئنگ ایکسلنٹلی ویل. تو میں اپنے آپ کو بڑا ترم خانم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر ہم نے وہی, جیسے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ اینگرو چھوڑ دی جلدی, اس وجہ سے چھوڑی کہ جی بس آئی ڈیزرو مور والا جو پوائنٹ ہے نا, یعنی آئی ڈیزرو مور والی بات, میں زیادہ بہتر ہوں اس چیز سے. تو جب وہ چھوڑ کے گئے تو جی چلے گئے. جب میں نے آپ سے ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی تو ابو دھابی چلے گئے. جب ابو دھابی گئے تو بالکل تنہا جگہ تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ اگر دیکھیں تو نبیوں کی بھی اگر آپ سٹوریز پڑھیں, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور باقی نبیوں کی, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وقت زندگی میں لے کر آتا ہے جس میں آپ تنہا ہو جاتے ہیں. تو جتنی آپ کے سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں نا آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو جب میں وینٹ ٹو UAE فار ورک, اور وہ بھی ابو دھابی جو میری فیملیئر سٹی نہیں تھا, تو اٹ واز می, مائی وائف اینڈ 2 اسمال کڈس, اور کوئی بھی نہ نانی نہ دادی, وہ نہ ماں نہ باپ نہ بہنیں نہ کوئی اور, وہ جو ایک سپورٹ کوئی بھی نہیں. ساری آپ کی سوشل گیدرنگ خود سب کچھ کرنا ہے, بچے کا سب کچھ کام بھی خود کرنا ہے سب کچھ. تو پھر وہ جب آپ پہ آگے پڑتی ہے چیز, اور پھر جاب بھی بڑی ٹف, ٹھیک ہے جی ویری نائس کمپنی, لیکن دین دے آر ویری ڈیمانڈنگ. وائف پہ بھی پڑی ہوگی جب صفائی ستھرائی بھی خود کرنی ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ایکچولی دے انجوائڈ اٹ. لیکن فار می اٹ اسٹارٹڈ بیکمنگ. تو جب آپ پہ وہ ٹینشن آنی شروع ہوتی ہے اور جب چیزیں ہوتی ہے, تو آپ کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں میرے خیال سے, کہ یا تو آپ جو ہے نا کوئی ایسے ماحول میں چلے جائیں جو آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے نا اچھا فیل کرا دے, فائٹ اور فلائٹ, یا پھر آپ جو ہے نا اسپرچول یا اللہ تعالیٰ کی طرف, کیونکہ پھر بالکل آپ کے سامنے اور کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. تو اس وقت جو ہے نا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ روتے ہیں بیٹھ کے کہ اللہ میں نے غلطی کر دی, میں نے ناشکری کی, میں یہاں پہ آ گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا جو میں چاہتا تھا. امیزنگ بات یہ تھی, امیزنگ بات یہ تھی کہ ہی گیو می واٹ آئی وانٹیڈ ایکچولی. سو اٹ واز ناٹ کہ سیڈ اسٹوری کہ اللہ معاف کرے کوئی لاس ہوا, کوئی نقصان ہوا. اٹ واز ایکچولی اے ہیپی اسٹوری, بٹ اٹ ٹرن ٹو بی something bad. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت وہ نہ مانگو جو تمہارا دل چاہ رہا ہے, وہ مانگو جس میں عافیت ہے, جو صحیح ہے, جس میں خیر ہے. ہم نے بعد میں سیکھی یہ باتیں, تو ہم نے کہا اللہ بس یہ چاہیے یہ چاہیے چاہیے, تو اللہ تعالیٰ لے لیں آپ. جب ہم نے لے لیا اس کے بعد پھر ماشاءاللہ زندگی میں تو وہاں جا کے پھر وہ جو ہے نا, پھر آپ جب چینج ہوئے اور پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, تو پھر قرآن کی طرف پلٹنا شروع ہوئے, پڑھنا شروع کیا, سننا شروع کیا, مختلف تفاسیر کو آڈیو کے اندر گاڑی میں آتے جاتے, کیونکہ میری جاب میں میری ڈرائیونگ بہت زیادہ تھی. تو دبئی میں کوئی آپ نے کوئی کلاس وغیرہ جوائن کی؟ کوئی کلاس کچھ بھی نہیں, بس میں اکیلا تھا, اور میں قرآن ایک میں نے خریدا, اور میں اس سے پہلے سوائے سورہ رحمان, سورہ یاسین کی تلاوت کے ہم کوئی اور تلاوت کرتے نہیں تھے, تو باقی قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو پھر ہیڈ فونس, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ بھائی سورہ رحمان اور سورہ یاسین ہی جو ہے نا وہ علم کی آپ کو کچھ اور ہے, تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں جو بڑوں نے بتایا, تو پھر وہ ہیڈ فونس لگا کے آپ کو تلاوت سنتے تھے. یہ تو ماشاء اللہ ذہن جیسے حافظ ہیں,
تو ہی واز ویل ورسڈ ود قرآن. تو ہمیں تو پڑھنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا, تو پھر اپنی تلاوت ٹھیک کی, اپنی چیزیں ٹھیک کی خود سے ہی, مطلب کچھ اور تھا ہی نہیں. اس میں ایک سکون ملتا تھا آدمی کو, وہ جو ٹینشن نوکری کی اور چیزوں کی وہاں پہ ٹینشن تھی نا, تو اس میں آپ کو سکون ملتا تھا. ابھی آپ بتا رہے تھے نا اپنا کہ جیسے آپ وہاں اکیلے ہوئے اور وہاں سے پھر جیسا آپ نے ابھی مینشن کیا کہ انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا تھا, تو اس سے ایک آیت اور ایک کانسیپٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ واقعی اکیلا کرتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جو پونڈر ہم کرتے ہیں نا اور جو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ بہت الگ لیول کا ہوتا ہے. اس اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی آپ ان سے فرمائیں قل انما اعظکم بواحدہ, میں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا, تم یا تو دو کے گروپس میں بن جاؤ یا اکیلے بیٹھو اور ذرا غور کرو اس بارے میں. ما بصاحبکم من جنہ, یہ جو تمہارے ساتھ نبی ہے اس کے اوپر کوئی مجنون یا کوئی اس طرح کا کوئی پاگل پن نہیں ہے, واقعی اللہ کا نبی ہے. اکیلا کا وقت تم بات کہہ رہے ہو, کیا ذرا سوچو. ویری آنیسٹ, اس وقت وہ ٹائم سب سے پینفل ٹائم تھا میرے لیے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ, لیکن اب میں سوچتا ہوں I would like to go back to that mental state جس کو کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے سنسیئر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی تیاری ہو رہی تھی اس سے پہلے نبی علیہ السلام کئی مہینے کہاں جا کے بیٹھتے تھے, غار حرا میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہوا, پھر ابو طالب کا جو انتقال ہوا, تو ایک ہی سال کے اندر جس کو کیا کہتے ہیں عام الحزن بولا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اکیلے ہو گئے, اور پھر آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں, اور اب جو آپ کا ایک سپورٹ سسٹم تھا سب گر گیا. اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دیا معراج کا واقعہ جو ہے. اٹ واز کائنڈ آف اے گریجویشن سیریمنی, ورنہ تو پہلے سال میں بھی ہو سکتا تھا. اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہلے سال میں نبی کو اوپر لے جاتا, اپنی چیزیں دکھاتا تاکہ ایمان پختہ ہو, لیکن took that journey and when he was feeling very low تو اللہ gives you that boost. آپ کا جو چینج جو پوائنٹ آف چینج بنا وہ اکیل تھی. ایک تو یہ چیز, اور اپنی ہی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے جب محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, something that gives you pride, وہی چیز آپ کے لیے چینج کا حصہ بن گئی. وہی پھر آپ کے پاس آ کے آپ کو بائٹ کرتی ہے کہ جی جس کو آپ اچھا سمجھتے تھے اپنے لیے وہ اتنا اچھا نہیں ٹرنڈ آؤٹ ہوا آپ کے لیے. پھر اس کے بعد معراج کی طرح دور سے لگ رہا ہے پانی ہے, جب وہاں جائیں گے تو دنیا میں تو یہ نا اسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتا ہے. چلے فاسٹ فارورڈ, اس کے بعد پھر دین کا علم حاصل جب آپ آئے تو مطلب پڑھنا شروع کیا, سننا شروع کیا, تھوڑی بہت داڑھی رکھ لی, سب چیزیں جو بھی ہے. پھر میرے وہاں پہ کچھ کمپنی بننا شروع, ایک دوستی ہوئی ایک بہت اچھے صاحب سے جو میرے بہت اچھے دوست ہیں آج بھی. ہی از ان ریاض سعودی عربیہ, ان کے بیٹے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اینڈ سو ہی از اسٹل مائی ویری گڈ فرینڈ اینڈ مینٹور. تو آئی یوزڈ ٹو دین گو فار واک ود ہم ایوری فرائیڈے مارننگ ان ابو دھابی ٹو بیچ. تو ادھر وہ میری بس باتیں سنتے تھے. تو ہی از اے ویری گڈ کوچ آلسو. بس وہ باتیں سنتے, ایج میں مجھ سے بڑے ہیں تو پھر وہ میچور بھی تھے, تو وہ مجھ سے خوب باتیں سنتے تھے, میری سنتے, اور پھر مجھے جواب دیتے تھے. پھر مجھے آہستہ آہستہ چیزیں بتائیں, پھر میں فجر میں بیٹھ جانا شروع ہوا, مسجد میں بیٹھنا شروع ہوا. اس لیے وہ سنتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے. ایسی بات ہے, صحیح ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہماری تو اسٹوریز تھی, ہماری تو کوسچنس تھے, یہ کیوں ایسا, کیوں ویسا, کیوں, ساری چیزیں. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو میں ان کے سامنے بالکل بریک ڈاؤن کر کے رو پڑا تھا کہ جی مجھے نہیں مطلب سمجھ میں آ رہا کیا ہے. بیکاز آئی ریمبر کہ میں سورۃ طٰہٰ پھر پڑھنی شروع کی, تو سورۃ طٰہٰ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بڑا رونا آتا تھا. پھر میں نے بعد میں پڑھائی تو وہ سورت ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑھی تو وہ چینج ہوئے, اسلام کی طرف آئے. تو اللہ تعالیٰ جو نا آپ کے لیے پھر وہ لڑیاں جوڑتا چلا جاتا ہے آپ کے لیے. تو پھر میں پاکستان واپس آ گیا. ان شارٹ مطلب یہ کہ میرا کیونکہ ادھر دل نہیں لگا, اینڈ دین جاب ایسی تھی کہ وہاں پہ مسجد جانا, نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا. جب لی تھی تو اس وقت مسجد کا اتنا شوق نہیں تھا, وہاں گئے تو مسجد کا شوق ہو گیا, اب یہ تو غلط جگہ آ گیا. تو پھر جب پاکستان واپس آئے تو یہاں پہ آئی واز ٹوٹلی کنفیوز کہ کیا کیا جائے. تو جیسے انہوں نے زین نے بتایا تو کائنڈ آف سملر اسٹوری. میں کے الیکٹرک میں کام کر رہا تھا, تو آئی میٹ اے ویری گڈ فرینڈ. اچھا, جو لوگ وہاں سے آتے ہیں نا دبئی سے, سعودی سے, تو یہاں آ کے نا ان کو ملٹیپل کنفیوژنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہاں ایک ہی اسکول آف تھاٹ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہاں جب آتے ہیں تو آپ کو ایک بمبارڈمنٹ ملتی ہے چوائسز. جب میں یہاں پر آیا تو وہ آپ کے پاس مطلب ایک ہلکی پھلکی نالج تھی قرآن پڑھنے کی. اچھا, میں قرآن جب پڑھتا تھا نا تو میں لٹرلی جمپ لگا کے اٹھ کے جا کے اپنی وائف کو بتاتا ہوں, کہتا تھا یار یہ تو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس. یہ آیت جب آپ پہلی دفعہ پڑھے تو سمپل ٹرانسلیشن, کوئی آپ کسی ٹیچر سے نہیں. میں نے بہت دفعہ ٹرانسلیشن پڑھی, میں کوئی 5 سال ریگولر قرآن کی ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھتا رہا. آپ اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے اون پڑھتے تھے قرآن؟ خود اون پڑھتا تھا ٹرانسلیشن. پاکستان میں اب نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب میں پاکستان آیا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے دین پاکستان سے بھی الگ اس وجہ سے کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں رہتا
یا فوراً مسجد میں جاتے گئے نہیں قرآن نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, خود سے نہیں پڑھنا, ترجمہ گمراہ ہو جاؤ گے. میں بہت کنفیوز ہو جاتا اگر میں یہاں رہتا, وہاں بھی رہتا تھا تو جیسے آپ نے کہا نا اسکول آف تھاٹس, گن سے باہر لے گئے, جاؤ وہاں جا کے اکیلے بھی رہو اور سوچو بھی. اسکول آف تھاٹس کی جیسے آپ نے بات کی تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا میں کون سے اسکول آف تھاٹس سے ہوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا 1 2 3 4 جو بھی ہے. تو جب یہاں پر آیا تو وہی کنفیوژن تھی ایک تھی کہ بھائی یہاں پہ کچھ چیز مزہ نہیں آ رہا تھا جیسے کہتا نا. تو کی الیکٹرک کے اندر میں جب کام کرا تھا وہاں پہ آئی میڈ اے گڈ فرینڈ, ہی واز ینگر دین می. اچھا دس گائے نا ہی ٹولڈ می کہ یار آپ چلے میرے ساتھ ایک مسجد میں آپ کو جو نا دے کے چلتا ہوں, آپ سے نماز پڑھیں میرے ساتھ. تو اٹ واز سعد بن وقاص لائک نا. جب میں ادھر گیا تو کامن فرینڈ تو نہیں تھا, کامن فرینڈ نہیں ہے میرے خیال سے, آئی ڈونٹ نو. انہیں کے ساتھ تو میں نے شاید فہمی دین کورس کیا تھا میرے خیال سے. تو پھر جب میں سعد بن وقاص گیا اینڈ تو مجھے بڑا مطلب اسکالرس وغیرہ سے بات چیت شروع ہوئی, اور ایک تھوڑا وہاں پہ, اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتے جو بڑی انکنونشنل قسم کی ہوتی تھی پاکستان کی. کہتا یہی بندہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک کنیکشن اسٹارٹ ہو گیا ادھر سے. پھر میں نے فہم دین کورس جو کہہ رہے ہیں تو 2014 میں, آپ نے 2013 میں اسٹارٹ کیا تھا, 14 میں ختم ہوا انہوں نے, تو میں نے 2014 میں اسٹارٹ کیا. تو دس گائے جو میرے دوست بنے, ہی واز ایکچولی دی ایلڈر بردر آف ڈاکٹر فراز الحق کا, جو آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی ماشاء اللہ, ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ آئے تھے. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر فراز الحق کے جو بڑے بھائی ہیں, تو ہی بیکیم مائی فرینڈ اینڈ ہی کنیکٹڈ می ود سعد بن وقاص, ہی کنیکٹڈ می ود فہم دین. پھر وہاں سے پھر فہم دین جب آپ ہوا تو پھر کنیکٹ ہوتے ہوتے, جب میں نے فہم دین کیا تھا تو یہ ساتھ تھے, یہ ساتھ تھے آپ کے. میرے ساتھ 2013-14 میں انہوں نے کیا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خیر پھیلی ہے ایک کورس سے, کورس بھی جو نا میں ہلکا پھلکا لیتا تھا, سیریس نہیں, کبھی گئے کبھی نہیں گئے, کبھی سنی. حالانکہ شیخ عثمان صفدر پڑھا رہے ہیں, حماد امین چاولہ پڑھا رہے ہیں, وہ لوگ فلاں مطلب بڑے بڑے شیخ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم نے مطلب اوکے یعنی بس جا کے سکون ملتا تھا. مغرب سے عشاء کے درمیان شاید ٹائم تھا اس کا, اس طرح 2014 میں. اس وقت پھر میں نے اپنی جاب چھوڑی, میں نے کہا جی کچھ دین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں میں. پھر جاب چھوڑ دی, پھر کچھ بات پھر جاب کر لی دوبارہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہیں. تو اس کے بعد پھر when I was جب ٹائم گزرتا رہا اور کافی دفعہ تفسیر پڑھی یا فہم دین کر لیا, ایک فقدان, ایک ویکیوم سا کریٹ ہو گیا. تو میں نے کہا آئی مسٹ ڈو دا ہائیسٹ اسٹڈی جو ہو سکتی ہے اسلام کے اندر. بیکاز وائی, بیکاز نہیں بروج بھی اتنا آسانی سے نہیں آیا میں. ہاں اس کی کیا اسٹوری ہے؟ جو ہے جب میں نے کہا جی جب انجینئرنگ کی MBA کیا ہے تو پھر اسلامک اسٹڈیز جو ہے آپ کی ہائیسٹ ہونی چاہیے. تو آپ عالم بنے. تو اچھا عالم کیسے بنے آپ پتہ ہی نہیں, نہ پتہ ہے درس نظامی کیا چیز ہوتی ہے, نہ پتہ ہے کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے, نہ عقیدہ کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ. عقیدہ ہوتا کیا ہے بھی نہیں پتہ تھا, صرف پتہ تھا ایک حدیث ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, اور حدیث کی پوری کتابوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں, تو وہ بھی نہیں پتہ تھا صحیح اور ضعیف کیا چیز ہوتی ہے, بس حدیث ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے فرقے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو میں نے جب سرچ کرنا شروع کیا تو آئی میٹ اے لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل, مطلب جن کا صوفیزم کا بیک گراؤنڈ تھا اور جن کا ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس تھے. اور پھر میں کہا یار یہ میں کن لوگوں سے مل رہا ہوں کتابیں. تو مجھے پھر میں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے مجھے کسی کا نمبر دیا, میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے مجھے کسی کا نمبر دیا, تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا جی میں چیز ڈھونڈ رہا ہوں, میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں, میرے پاس کوئی بروج کا پوسٹر نہیں آیا, کوئی چیز نہیں آئی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو جو چوتھے صاحب نے مجھے نمبر دیا نا, تو وہ آپ کا نمبر تھا, طاہر پاشا کا. جی ان سے بات کریں, ان کا کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہے. تو پھر میں نے طاہر پاشا کی جان کھائی اور خوب سوال پوچھے. طاہر پاشا نے کہا بس آپ آ جائیں, اورینٹیشن اٹینڈ کر لیں, آگے آ جائیں, آ تو جائیں نا پہلے. یار میں بلوچ کالونی زندگی میں کبھی نہیں چاہتا, مطلب کہاں ڈیفینس سے باہر نکلا, ہم تو آپ کو پتا ہے پھر کچھ مسائل ہیں, ویسے تو سڑکوں میں اور مسائل ہو گئے. تو آگے اورینٹیشن میں یہاں پہ 2019 میں آپ سے بات ہوئی, تو آپ نے وہی کہا ایز یوزول بس بیٹھ جائیں, شروع کر دیں. میں نے کہا میں نے ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فارمل ایڈمیشن پروسیس انٹرویو, آگے بیٹھو پہلے. سال میں نے حج پہ جانا تھا, میں کہا جی میں کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو میں نے بدایا کہ آپ کا جو کورس ہے جی وہ اسٹارٹ کی, جو سنڈے اونلی تھا, سنڈے اونلی کورس. اس میں بھی کبھی لیٹ ہی آتے تھے ہم, اور ایگزامس ہم دیے نہیں, نوٹس وغیرہ نہیں, بس سنتے رہتے تھے آگے مشائخ کو. وہ بڑا اچھا لگا. تو سنڈے اونلی تھا وہ, اینڈ 3-4 گھنٹے کی کلاسز ہوتی. وہ ایک سال جب پورا ہوا تو پھر دین آئی تھاٹ کہ حج کا آپ کچھ بتا رہے تھے 2019 میں نے حج کیا نا ماشاء اللہ. تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عالم عالمہ کورس, اور آئی ڈونٹ نو کیا, میں کمٹمنٹ 5 ایئرس کی, ابھی جاب بھی تھی ساتھ. تو 2019 میں جب حج کیا تو پھر میں نے بدایت جوائن کیا. تو 2020 میں جب تک بدایت سے نکلا تو کورونا آ گیا. جب کورونا آیا تو میرا دفتر جو ورک فرام ہوم ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی زبردست چیز ہو گئی ہے. پھر میں نے آپ لوگوں سے بات کی, پھر سیکنڈ ایئر میں میں نے ایڈمیشن یہاں پہ لیا عالم عالمہ کورس پہ, اور وہ آن لائن کلاسز تھیں. سو اٹ آل سیٹ ویل, مطلب یہ کہ جاب بھی ٹھیک چل رہی تھی ساتھ, اور یہ عالم عالمہ کورس, اینڈ دین 3rd ایئر اور 4th ایئر, اور آج ماشاءاللہ 4th ایئر میں آلموسٹ ہاف ہو گیا. جی یہ بڑی شارٹ کر کے اسٹوری جو ہے. اور اس میں کیا کیا چیلنجز ہے اس پہ بات کرتے ہیں. افراہیم بھائی پہلے اب آپ بتائیں, ماشاءاللہ آپ اتنی دیر سے جو ہیں وہ لقمے دے رہے ہیں. میرا دین کا علم اگر میں کہوں تو مجھے بچپن سے بہت پڑھنے کا شوق تھا. ماشاءاللہ دین کی کتاب ہو, مطلب کتاب مل جائے
میں نے میٹرک تک مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک تو کراچی سے کیا ہے, ہمارے تھوڑے سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی لائبریری تھی, میں نے عمران سیریز اس کی ختم کر دی تھی. کون سی سیریز؟ عمران سیریز جو آتی یہ کیا تھی؟ یہ کوئی ایک آپ سمجھیں کہ ناول ٹائپ تھا, فکشن بیس تھی, اور آپ سمجھے جاسوسی تھی. اچھا یہ ناول تھا. صحیح ہے. تو میں سمجھا شاید کوئی دینی کوئی کلاس سیریز کا تو نام سنا ہے عمران سیریز, عمران کی کوئی سیریز بن گئی شاید. اچھا دوسرا پھر یہ تھا کہ گھر کا ماحول تھوڑا سا ریلیجیس تھا. صحیح ہے. ہمارے جو والد صاحب تھے وہ ماشاءاللہ بہت ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. نماز پڑھنا, ہمیں نماز پہ پابند کرنا. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا, ہمیں صرف نماز قضا کرنے پہ انہوں نے مارا ہے. شاید انہی کی وہ مار اور انہی کی سختی جو اللہ نے ہمیں نماز پہ قائم کیا. تو پڑھنے کا شوق تھا, اس وقت کتاب و سنت کے منہج پہ نہیں تھے. صحیح میں آپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو یاد ہے جب میرے ابا آفس سے آتے تھے نا تو میں تو بغیر وضو کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا مغرب کی, حالانکہ میں 13-14 سال کا تھا. اچھا یہ ویسے بہرحال بات بھی آپ کی بھی بیچ میں رک جائے گی, تھوڑا سائڈ نوٹ. یہ اس کی دونوں سکسیس سٹوریز بھی ہیں اور تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات اس سختی کے نا نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. سکسیس کیا ہوا کہ ان میں نماز کی عادت ہو گئی, اور بعض لوگوں کو اکثر میں سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یار وہ جو عادت ہمارے والد نے لگائی تھی نا بس وہ آج تک کام آ رہی ہے. اور آپ بھی جیسے وہ بول رہے ہیں, لیکن انہوں نے جیسے کہا کہ وہ ابو کو دیکھ کے بس ہم ابو کی گھنٹی بجی فوراً نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, وضو ہے نہیں ہے, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, رکعت بھی کون سی پڑھنی ہے یہ بھی نہیں پتا. تو بہرحال پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ٹاپک بات کریں گے, سختی کے فائدے ہیں نقصانات ہیں. آپ بات کریں. تو بس وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے, کتاب و سنت کے تھے نہیں. وہ جو کتابیں مل جاتی تھیں گھر میں, کہیں سے لے آئے پڑھ لیا. اس وقت نیٹ شیٹ تو تھا نہیں, تو وہ صوفیزم کے اوپر ہیں. کوئی صوفی اڑ کے جا رہا ہے, کوئی بیٹھ کے جا رہا ہے, کسی نے آنکھ بند کر لیا, سب اسٹوریاں سنتے رہتے تھے. اسی آپ سمجھے اسکول آف تھاٹ سے تھے, تو چلتے رہے. کسی کے مرید نے بیچ سمندر سے آواز لگائی تو وہ کننا لگانے پہنچ گیا, کندھے لگانا پہنچ گیا. وہ سب اسٹوریاں سنتے رہے, اور تھوڑا گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا. تو کبھی ذہن میں یہ آئے نہیں ہالی ووڈ اسٹوریز ان اسلام. بالکل ہالی ووڈ اسٹوری. بلکہ شیخ صاحب جب میں نے پڑھنا شروع کیا کتاب و سنت کے منہج پہ آئے, تو میں نے 2-4 کتابیں اوتھینٹک علماء کرام کی جو کتاب و سنت کے منہج پہ, ان کی میں نے پڑھی صوفیزم کے اوپر, اسلام اور خانقاہی نظام, تصوف اور شریعت کے حوالے سے. تو جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, جب میں نے اپنا تھوڑا سا پونڈر کیا, جو میں پڑھتا رہا ہوں, جو کتابیں ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں ان رائٹرس کی جو میں نے خریدی تھی. تو جو آپ نے ہالی ووڈ بولا نا شیخ, میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کی فکشن موویز ہیں نا, لارڈ آف دا رنگ اور میٹرکس, اور تیسری کون سی دیکھی ہے آپ نے, لارڈ میں جی کے زمانے میں دیکھتے تھے, میں بھی دیکھی ہوئی ہے ساری. تو وہ یہ بھی ایک ایکسپوجر ہوتا ہے جو آپ کو زندگی میں آگے جا کے بڑا ہیلپ کرتا ہے آگے. وہ سارے کاپی رائٹ جو ہے نا وہ ہماری ان کتابوں کا یا ان موویز کا وہ ہمارے صوفیہ کے پاس ہے, وہ انہیں سے انسپائرڈ ہوئے, مجھے ایسا لگتا ہے. خیر وہ اس میں بعض کتابوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہے, لیکن ٹھیک ہے یہ ایک چیز غلط تو ہے, لیکن ہمیں یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ سارے جو صوفیزم والے ہیں وہ اس چیز کو انڈورس نہیں بھی کرتے, کہتے ہیں ایسے ہی. میں وہ کتاب پڑھ تو اس میں جو آپ نے بات کی نا, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ صاحب کتاب کہنے لگے کہ پیر خود نہیں اڑتا ہے, اس کے مرید اس کو اڑا دیتے ہیں. جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ مرید, وہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہو سکتا ہے بات شرع ہوں, بات سنت ہوں, سب کچھ صحیح, ان کے اندر کوئی ایسی اسٹوریاں نہیں ہوں, لیکن مرید جو ہے نا آؤٹ آف وہ آسمان پہ چڑھا دیتے. تو پیر یا شیخ خود نہیں اڑتا ہے, مرید اس کو اڑا دیتے. بالکل. تو ایسے وہ پڑھتے رہے. پھر 2000 کے 99-2000 میں جو ہے نا, دبئی میں تھا میں اس وقت, تو وہاں کچھ کتاب و سنت کے منہج کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. تو پہلا جب چینج آتا ہے تو آدمی ڈینائل میں چلا جاتا ہے نا, تو وہی کیس ہمارے ساتھ ہوا. ڈینائل پہ چلے گا آپ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جو آج تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ابا کیسے غلط ہو سکتا ہے, ہمارے مما کیسے غلط ہو سکتا ہے, باپ دادا کیسے غلط ہو سکتا ہے, مسلک ہے اتنا بڑا, ایک فالوئنگ ہے, خاص اسکول آف تھاٹ کی, وہ سب کیا سب غلط ہے. یہ چیلنج الحمدللہ میں نے نہیں فیس کیا اس طرح سے, لیکن یہ بڑا چینج ہوتا ہے, چیلنج ہوتا ہے یہ ٹو اوور کم دیٹ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب یہاں پر آپ تو کنفیوز ہو, کہ چونکہ میں نے میٹرک تک یہاں پہ تھا میں, تو پڑھنے کا شوق تھا, تو یہ مسلکی اختلافات بھی میں اس ٹائم پہ پڑھتا تھا کہ احناف کیا کہتے ہیں, شوافی کیا کہتے ہیں, حنابلہ کیا کہتے ہیں, موالک کیا کہتے ہیں, اہل حدیث سلفی, تو ان کے بارے میں مجھے تھوڑی نالج تھی, اور والد صاحب سے بات ہوتی رہتی تھی.
کسی بھی عالم سے اس زمانے میں آپ بات کریں تو ان کا ایک جملہ ہوتا تھا, اس کو آپ لالی پاپ کیا کچھ کہیں, ہمارے امام نے یہ کہا ہے, ہم بھی امن صدقہ میں کہہ لیتے تھے, ہم بھی اسی پہ چلتے تھے, پڑھتے رہتے تھے, بہت کچھ اس زمانے میں سیکھا بھی, اس زمانے میں جانا بھی, وہ غلط تھا صحیح تھا وہ ایک الگ بحث ہے. جب 99-2000 میں ہم کچھ کتاب و سنت کے ساتھیوں سے ٹکرائے تو پھر بحث مباحثے میں چلے گئے, ایسے کہ بھائی انیشلی یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ایسے ریئلٹی چیک ملتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ ڈینائل میں چلے گیا. اور پھر یہ ہوا کہ جی میں اس وقت خیر کیا نام لوں, تھوڑا سا پسند ہوئے گا, میں نے ان مشائخ کے نام سنا کہ بھائی اتنے بڑے مشائخ, ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا. پھر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ریالٹی تو ہے. تو ابراہیم صاحب یو ہیو ٹو تھنک, یو ہیو ٹو ریوزٹ یور عقائد, اعمال, عبادات, جو کچھ آپ کی بیک گراؤنڈ تھا اس کو. اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی دبئی میں ہوتے تھے. اچھا یہ ان سٹوریز میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان سٹوریز سے بہت کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ سارے چیلنجز تھے جو آپ کو چینج ہوتے ہوئے اور صحیح ان کی طرف جاتے ہوئے آئے. ایک چیلنج کیا تھا کہ بھائی میرے جو پرانے عقائد ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, یہ صحیح بات کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہی چیلنج تھا نا, اس کے بعد اس کو پرسو کریں گے, اس کو پھر کیسے اوور کم کیا, کنٹینیو پلیز. تو اب وہ ہمارے ایک دوست تھے اس وقت دبئی میں ہوتے تھے, آئی ٹی پروفیشن سے میرے پروفیشن تعلق تھا, دوستی بھی بہت تھی, ان کو بھی شاعری واری کا شوق, مجھے بھی شاعری کا شوق. وہ کتاب سنت کے شاعر کو آپ سنتے زیادہ مطلب پڑھتے تھے؟ میں بتانا نہیں چاہ رہا, میں بتا رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس معاملے میں بڑا متاثر ہوں. میں صرف اردو شاعری میں 2.5 یا 3 شعراء کرام کو مانتا ہوں. 2.5 ہاں ان کو شاعر مانتے ہیں, کسی کو آدھا مانتے ہیں نا. ہاں ایک غالب لے لیں, فیض اقبال, اس کا مطلب آپ نے بہت زیادہ پڑھ لیا پھر مطلب پی ایچ ڈی لیول تک چلے گئے. جو آپ نے بھی مجھ سے کہا جب تک میں تھوڑا سا ریلیجیسلی اور نہیں ہوا تھا تو مجھے غالب پورا یاد تھا. ماشاء اللہ, میں غالب یاد تھا مجھے پورا غالب کا جو اردو دیوان ہے, ناٹ پرشین, اردو دیوان جو ہے, آپ غالب کا کوئی لفظ, کوئی شعر, کوئی مصرع مجھے بتائیں, میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ لیکن اب ہوا یہ کہ اب ذرا تھوڑا سا پڑھائی کی طرف آ گئے ہیں, تھوڑا سا رجحان کم ہو گیا ہے, لیکن ایک جو اندر سے ایک کسک ہے, یہ جو ایک فائر جو ہے وہ ابھی بھی اندر ہے. اقبال کی بہت شعر یاد ہے. حالانکہ اب آپ نے بات کی تو دبئی مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم نوجوانی کا عالم تھا, پیرنٹس واپس چلے گئے تھے, بیچلر اکوموڈیشن میں رہتے تھے, تو ہمارے 2-3 دوست جو اقبال کے بڑے فین تھے. تو میں نے تو نہیں ہوتا تھا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں, یہ تو ہم نے راتیں کالی کی ہیں کہ اچھا غالب کو سب مانتے تھے لیکن بھائی پاکستانی ہے, اقبال کو کیسا مان لیں ہم, تو آپ سمجھے غالب کا جھنڈا اوپر ہے تو اقبال کی تو پھر ہم نے وہ چیزیں تو ہمارے مناظرے ہوتے تھے. اچھا تو بہرحال پھر آپ مناظرے تھے یہ. تو بس وہ جو میرا دوست تھا جس سے شاعری کی بھی دوستی تھی, آئی ٹی کی بھی تھی, بہت سلجھا ہوا تمیزدار تھا ہمارا دوست تھا, وہ واپس آ گیا کراچی میں ہوتا ہے. اس نے جو ہے نا بیسکلی تقلید کا جو جمود ہے نا وہ اس نے توڑا. جمود کیا ہوتا ہے؟ انرشیا, مطلب آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا, جم گیا آپ ایک جگہ پہ, جی بس یہ ہے تو یہ ہے, فکس مائنڈ سیٹ, نیرو مائنڈیڈ, ٹنل ویو جسے کہتے ہیں نا بھائی, یہ ہے تو یہ ہے. تو اس سے بہت بحثیں ہوئیں, بہت لڑائی جھگڑے ہوئے, اٹھ کے چلے گئے, میں اپنے روم کے اندر, وہ اپنے روم کے اندر, اور صبح آفس جاتے ہوئے صرف السلام علیکم ہو رہا ہے. 2 دن ذرا سختی رہی, پھر پڑھے لکھے لوگ تھے, تھوڑا ٹھنڈے ہوئے, بات ہوئی. تو اس نے جو ہے نا تھوڑا اکسایا جمود. جب جمود ٹوٹا ہے نا تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ جو میں کرتا رہا اتنے پچھلے سالوں میں, 20-25 سالوں میں, یہ تو ابراہیم صاحب اسٹوریاں تھیں, قصے کہانیاں تھے, اڑ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, وہ تو ہو گئی کہانی. اب جو یہ دین آیا سامنے تو اس کو بھی ذرا سا پڑھنا تو شروع کریں. اور پھر جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ پتا چلا کہ عمل کی بنیاد علم کے اوپر ہے. یعنی ایک دوست تھا جو آپ کو اس ٹریک پہ لے کے آیا, کوئی نہ کوئی بندہ دیکھے رول پلے کر رہا ہے بیچ میں, مسجد نکال کے, مسجد, خلوت, اکیل, اور دوست بھی, اور اب دوست بھی, اور ایک اچھے دوست ہونا بڑی نعمت ہے. اور اس میں ایک بات کہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو والد صاحب جو تھے وہ ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ سے تھے. جب میں کسی اور کی کتاب پڑھ رہا تو وہ بیچارے تھوڑے سے بولتے یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, مت پڑھو. لیکن ہمیں ایک سمجھے ایک شوق تھا, ایک فائر تھی, تو میں پڑھتا تھا. ڈاکٹر سعد صاحب کو میں نے بہت پڑھا سنا, تو انہوں نے وہی آپ والی بات کہ حدیث ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, ترتیب کیا ہے, بخاری کا کیا مقام, مسلم کا کیا ہے, بخاری یا مسلم ہے, ترتیب بھی نہیں پتا تھی, نہ کیا مقام ہے یہ بھی نہیں پتا. سیاہ ستہ میں ہم نے سیاہ ستہ میں بہقی بھی شاید سیاہ ستہ میں شامل, ہم اتنے آپ سمجھیں کہ عربک ٹرم میں جاہل ہوتے تھے. ڈاکٹر سعد صاحب کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا, میں سنتا تھا ان کی چیزوں کو, تو ڈاکٹر سعد صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جی قرآن کے بعد جو اہل سنت سب سے
کتاب کو مانتے ہیں اوتھینٹک ترین وہ بخاری ہے. ایک چیز ایک انفارمیشن آ گئی. اب جب ہماری ملاقات ان سلفی حضرات و اہل حدیث حضرات سے ہوئی اور جب وہ دوست نے بخاری کا ذکر کیا تو ایک دفعہ اسٹرائک ہوا, یار میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنا تھا, وہ تو اپنی پارٹی والے لگتے تھے, تو وہ جب بخاری کہہ رہے ہیں تو مطلب بخاری کا کچھ مقام ہے. تو اس چیز نے ذرا تھوڑا سوچنے میں ابھارا. پھر اس دوست کی محنت, اس کا طریقہ استدلال, اس کا جواب دینا, سمجھانا, ہماری جو آپ جو بحثیں ہوتی تھی اس کو پھر اس نے جب لے کر آیا تو پھر یہ بات سمجھیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عمل نکھرے آپ کا. اور پھر جب میں نے اپنے دائیں بائیں گھر پہ نظر ڈالی, ماں باپ بھائی بہن, میں نے بولا یار جو جس جگہ پہ میں تھا تو یہ لوگ وہیں کھڑے ہیں. چلے میں تو مجھے کوئی انٹیویشن اللہ کی طرف سے آ گئی, کچھ رہنمائی مل گئی, میں تو ریسرچ کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. ان کو بتانا کہ میرا فرض نہیں ہے. تو ان کو جب میں نے بتانا شروع کیا تو ان کے 10 طریقے کے سوال ہے جو میں نے سنے نہیں تھے. تو میں نے کہا جب تک میں نہیں انکوزیٹو ہو یا اور کیوریوسٹی ارائز ہوئی گیا, جب تک میں نہیں سیکھوں گا تو میں اپنے بھائی کو, بہن کو, بیگم کو, اپنے گھر والوں کو, میں والد صاحب کو, والد صاحب ہمارے اسٹانچ, ان کو میں کیسے قائل کروں. آپ سمجھے اٹ واز اے بگ چیلنج. میرے والد صاحب کی عمر 60-65 سال ہونے کو آ رہی ہے. اب جب میں ان سے بات کروں گا, یہ والد صاحب صرف یہ جملہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے نہ ہونے کا یقین از ناٹ انف, ہمیں سے ایک اسٹیپ آگے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے بزرگوں کو صحیح کرنا, اور پھر جو بزرگ ہمارے ماں باپ بزرگ ہوں ان کی اگر ایک الگ تھنکنگ کا سٹائل ہو اور ایک اسکول آف تھاٹ ہو اور اس کو صحیح راہ پہ لانا, یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسٹانچ اگر وہ جیسے بڑے سخت ہو, کٹر ہو. بالکل. اور دوسرا میرے پاس میں آپ کو بتاؤں بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آنسو بہائے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس نے کہ یار میں طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے گھر والے مجھے اس طرح نماز نہیں پڑھنے دے رہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. نماز پڑھنے سے اس طرح سے روک, اس طرح سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. میں آپ نے نماز کی بات کی, میں بات اپنی کنٹینیو کرتا ہوں کہ والد صاحب کو میں نے نماز والی بات کی. جب میں دبئی سے آتا تھا میں کتاب و سنت یا منہج پہ آ گیا تھا, الحمدللہ یا فیضان بھی اسٹارٹ کر لیا تھا. ہم کبھی کہیں فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں, کسی جگہ جا رہے ہیں, کوئی گیدرنگ ہے, اور مطلب کیونکہ ایک ریلیجیس گھر تھا تو نماز جماعت گھر پہ کروا لی, تو والد صاحب جماعت کبھی کرا رہے ہیں, کبھی کوئی کزن کرا رہا ہے. تو جب وہ رکوع میں چلے جاتے تھے نا تو میں رکوع میں 2 سیکنڈ پاز کے بعد جاتا تھا کیونکہ ہم نے پڑھ لیا, ایک ہو گیا نا, اب مجھے تو کنوکشن آ گئی کہ کرنا ہے. لیکن اگر میرے کزن یا میرے کوئی بڑے چچا خالو اگر وہ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ان کو کیسے کنونس کروں. تو یہ چیز پھر آپ کو پش کرا فارملی دین حاصل کرنے کے لیے. میں نے پھر وہ دلائل دیکھے کہ اس کو کیا کرنا ہے. جو میں والد صاحب کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ 65 سال کی عمر میں جو ایک آدمی کی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جنہوں نے وقت لگایا ہوا ہے, سہ روزہ اور 40 دن سب کچھ لگائے ہیں, ان کو یہ چیلنج آپ کو نہیں آیا کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ آپ کو نماز کا حکم دیتے تھے, ان کا ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ نہیں تھا؟ نہیں, میرے جیسے جو ہماری فیملی وہ مکس تھی نا, مطلب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, اور پھر وہ سعودی عربیہ میں کافی عرصہ رہے, یو اے ای میں رہے, تو وہ ایک انفلوئنس آ جاتا ہے پھر. بٹ ہی واز اوپن ٹوورڈز اٹ بیکاز خود میرے خیال سے میرے دادا کی طرف سے بھی کبھی اس طرح کی سختی نہیں آئی, تو وہ نہیں کرتے تھے. لیکن جب ظاہر بات ہے ہم نے رفع دین شروع کیا, یا ہم کسی جب میں مجھے یاد ہے میں اپنے فادر کو فرسٹ ٹائم لے کے گیا تھا سعد بن وقاص بھی, تو میں ان کو بتایا نہیں کہ یہ کیا مسلک دس دیٹ, کوئی نام نہیں بتایا کیونکہ نام سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. نہیں, نام ویسے اتنا انیشلی کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو میں نے جا کے ان سے کہا بس پڑھے, نماز پڑھیں, سنے کیا ہے. تو انہوں نے وہ مجھے یاد ہے شیخ حماد امین چاولہ جو نا کوئی اسپیچ دے رہے تھے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جماعت والے جو ہے نا یوں, اور جماعت, تو مجھے گھر آ کے میرے والد صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی کی مسجد ہے. یہ جماعت اسلامی کی تو مسجد مجھے نہیں پتا ہوتی نہیں ہوتی, مگر یہ اس طرح سے پھر میں نے اس کو سمجھایا چیزیں. تو الحمدللہ اب میرے فادر he is following that and he does رفع دین اور ساری چیزیں, اور میری وائف بھی, اور سب الحمدللہ ماشاءاللہ. اس سے مجھے علم سے ہی فائدہ ہوا یہ کہ جب ہم اب یہ پڑھ رہے ہیں چیزیں تو ہم جا کے ایک ٹھیک طریقے سے ایک ٹیمپرمنٹ کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, ورنہ تو ہم لڑے ہیں, بدتمیزی کریں, یہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں میں کہوں گا ایک چیلنج ہم یہاں اکنالج کر رہے ہیں کہ گھر والوں کو اور بدلنا ہے سب کا. ایک آتا ہے کہ انٹرنل چیلنج آدمی کا, جو شاید ہم لوگوں نے کیونکہ اتنا ہوا نہیں تو شاید اتنا نظر نہیں آ رہا, ہوتا ہے اپنی ایگو کو مارنا. کہ یہ آدمی کو اکنالج کرنا کہ میں 20-25 سال سے جس تھاٹ کے مطابق چل رہا تھا, جس کو میں نے پورا دین سمجھا رہا تھا, غلط تھا, میں غلط تھا. یہ بعض لوگ نہیں کر پاتے, بعض لوگ اس ڈینائل میں آ جاتے ہیں. جب ان کے پاس دلائل آتے ہیں نا تو وہ ڈینائل موڈ میں کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے, پھر وہ جانتے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن وہ نظر کر لیتے ہیں. اور یہ ماننا کہ میرے والدین آج بھی غلط ہیں, یعنی
50-60 سال کی عمر ہو گئی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی غلط چیز کو دے دی. میرے لیے ماننا, کیونکہ مشرکین مکہ کا اعتراض کیا تھا کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, کہ ہم اس کی پیروی کریں گے, ہم نے آباء و اجداد کو پایا. بالکل انسان بائی ڈیفالٹ اس کو بہت ہائی اسٹیم پہ رکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ کو دیکھا, تو اس ایگو کو اپنی توڑنا, حق آ گیا, قرآن و سنت آ گئی, بس ختم, سبمٹ کرنا بالکل یہ ایک اور چیلنج ہوتا ہے اس میں. افراہیم بھائی آپ بتا رہے تھے کہ پھر آپ کی گاڑی بروج تک کیسے آئی؟ ہاں, بروج سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں علم کی جرنی اس حوالے سے علم حاصل کرنا شروع کیا. پھر جب بینک کی نوکری میں نے چھوڑی تو 2014 میں دبئی میں کیا کلمہ سینٹر, وہاں پہ شیخ محمد ٹم ہمبل ہیں, شیخ عبد الرحمان حسن ہے اب شیخ عبد الرحمان حسن صاحب ہے, تو انہوں نے وہاں پہ اسینشلس کے نام سے کوئی 2 سالہ پروگرام شروع کیا. فرائیڈے مارننگ آفٹر فجر. امیزنگ انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل بالکل شیخ, مطلب کسی کو اگر انگلش لینگویج میں کوئی اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ دیکھنا ہے, ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو کلمہ از دی پلیس. بالکل اس میں آپ کو سلف کی کتابیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں. استاد ٹم ہمبل ہیں, استاد عبد الرحمان حسن ہیں, ظفر حسن مدنی صاحب ہیں, وہ بلوغ المرام وہاں پہ وہ پڑھاتے ہیں. بالکل وہ اس کو جس کو انگلش میں کانٹینٹ چاہیے نا بھائی وہاں جائے, اس کو سیکھیں. ایڈوانس عقیدہ میں بھی ملتا ہے. انہوں نے کتاب الصفات امام دارالقطنی کی, آپ کو اردو میں شرح نہیں ملے گی, انگلش میں ملتی, انگلش میں ہو گئی. دبئی میں بیٹھ کے انہوں نے انگلش میں شروعات کر رہے ہیں. اور شیخ صاحب یہ انگلش کی کمیونٹی تو کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت سی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. بنگالیز, چائنیز, افریقن, سری لنکن, کہ اردو کمیونٹی ذرا زیادہ ہے وہاں پہ, تو زیادہ فوکس اردو اور انگلش پہ ہوتا ہے. لیکن ادر لینگویجز وہاں پہ کتنے لوگ ریورٹ کر رہے ہیں. لوگ وہاں پہ آتے ہیں, دین سیکھتے ہیں. ان کے پیمفلیٹس, ان کی بکس انہوں نے چائنیز میں رکھی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ, انہوں نے رشین لینگویج میں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے فلپین جو ٹیگلاگ لینگویج ہے, فلپینز جو بولتے ہیں, اس لینگویج میں رکھی ہوئی ہے. تو آپ وہاں چلے گئے؟ تو میں وہاں چلے گیا. ٹم ہمبل صاحب ویسے تو دین کا علم حاصل کر رہے تھے, مسجد میں خطبہ سن لیا, کچھ سن لیا, لیکن جب محدثین کو پڑھنا شروع کیا, جب دیکھا تو ایک ہوا یار کہ ایک سرکل ہوتا تھا, شیخ حدیث بیان کر رہے ہیں, شیخ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, استاد کے سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ شوق ہوا, تو وہ ذرا ماڈرن قسم کا تھا کہ ٹم ہمبل اسٹیج پہ ہیں, وہ کرسیاں لگی ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں. پہلے وہ کلمہ اندر کرتے تھے, پھر مسجد میں بعد میں شفٹ ہوئے. پہلے کلمہ کی پریمیسز میں ہوتا تھا. تو ایک ٹائم ہوتی ہے نا زانو میں تلمس طے کرنا, تو ہم نے اسی شوق میں, اور پھر دین سیکھنا بھی تھا, تو فرائیڈے مارننگ آفٹر فجر اینڈ سیٹرڈے, یہ 2 دن وہ لے کر آتے تھے. تو وہ جانا شروع کیا, تو آلموسٹ 1.5-2 سال میں نے وہ کیا وہاں پہ. تو اسی زمانے میں آئی تھنک 2016-17 ہوگا, ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, آج بھی ہے, میں ابھی ممبر ہوں اس کا. اس میں کسی نے جو ہے نا بروج کا ایک ایڈ شیئر کیا, عالم علمہ. اچھا, میں نے دیکھا عالم علمہ کراچی آن لائن. میں نے بولا یار یہ کراچی لکھا ہے, یہ کوئی کوالالمپور یا کوئی لاس اینجلس تو نہیں ہے, کراچی میں کون ہے جو آن لائن عالم علمہ کرا رہا ہے, 8 سالہ 10 سالہ 17 سالہ کورس 5 سال کے اندر. پھر میں نے اس میسیج میں آپ ویب سائٹ دیکھی بروج کی, میں بروج کی ویب سائٹ پہ گیا. پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ آن لائن ہے, یہ کیسے ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ شیخ ٹم ہمبل سے پڑھ رہے تھے, تو ایک چسکا لگا تھا شیخ کے ساتھ سامنے بیٹھنے کا. پھر جب کلاس ختم ہوئی ہے تو کنفیوژن دور کرنا, ان کو گاڑی تک جانے میں شاید 2 منٹ لگتے ہوں گے, ہم لوگوں جیسے ان کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا کہ وہ 2 قدم نہیں چل پاتے تھے کہ لوگ رک لیتے تھے, جی بتائیے. اور وہاں پہ بہت گیپ بھی ہے, یہ وہاں بڑے بڑے علماء کرام کی ضرورت بھی ہے وہاں دبئی میں اس وقت. تو میں نے دیکھا شیخ عبید الرحمان کی فوٹو دیکھی, آپ کی دیکھی, وہ سب کو دیکھا. میں نے چلے یہاں کبھی اگر جانا ہوا تو جا کے وزٹ کریں گے. 16-17 کی بات ہوگی, اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ 2019 میں 18 میں کراچی واپس آ جائیں گے. کراچی واپس آ گئے, فراغت کا ٹائم تھا یار کیا کریں بروج. پھر میں نے بروج کال کی, تو انہوں نے جی ہمارا تو ابھی سیشن, میں نے نومبر 2018 میں کال کیا, تو انہوں نے کہا جی ہمارا سیشن تو ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے, اور اپریل میں یا مئی میں کبھی ایگزام ہوں گے. 6 مہینے گزر گئے. میں اگر میں جوائن کر لیتا ہوں, میں نوٹس لے لوں گا, یہ لوں گا, تو کہنے گے آپ دیکھ لیں, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ آ جائیں, فارم دیکھ لیں, یہ وہ. تو پھر میں نے سوچا یار جاؤں نہیں جاؤں, فرسٹ ٹائم میں پڑھ رہا ہوں, ایسا نہ ہو میں بھی بیچ میں جوائن کر لوں وہ رہ جائے. تو پھر میں نے وہ 2018 والا جو سیشن آپ کو مڈ تک پہنچی تو وہ میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر جو کراچی میں میرا گھر ہے وہ مادر سلفی مسجد جنید کے پاس ہے. تو ایسے ہی جو آپ کی مارکیٹنگ کا سیزن آتا ہے عالم علمہ کی, میں مادر سلفی نماز پڑھنے گیا, تو وہاں سے عالم علمہ کے 5 پوسٹر ایک ساتھ لگے پوسٹر. پھر بروج لکھا ہوا عالم علمہ. میں نے پھر وہاں سے دوبارہ ویب سائٹ لکھی, نمبر لکھا, پھر میں نے اتنا لمبا فارم 360 ڈگری مارکیٹنگ ہونی چاہیے. جی آپ کا اتنا لمبا فارم تھا اس زمانے میں, گوگل ہر دیوار پہ 5 ہونے چاہیے.
تو بس وہ میں نے فارم فل کیا, اور ہر فارم کی جو انیشیل انفارمیشن یا جو ویلڈ مطلب انٹیگرل انفارمیشن تھی وہ تو نام, پتہ, ایڈریس, فون نمبر, فادرز نیم. اس کے بعد جو سوالات آ رہے تھے میں ہر سوال بھی کرتا یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا جی یہ ذرا لوگوں کا ٹیمپرامنٹ چیک کیا جا رہا ہے, کون سیریس ہے, اس وقت بالکل فری ہمارا آن لائن کورس تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ فارم اگر شارٹ رکھتے تھے تو جناب ہزاروں میں انٹریز آ گئی, اور ابھی کورس شروع نہیں ہوا, آدھے پہلے کٹ گئے, پھر کورس کے ایک ہفتے میں کافی لوگ کٹ گئے, تو آخر میں کوئی 400-500-600 لوگ بچ گئے. تو اس لیے پھر ہم نے کورس کو تھوڑا لیندی کیا کہ بھائی چلو ہم فیس نہیں لے رہے, تو فارم کو لیندی, کورس نہیں, فارم کو لیندی کیا کہ چلو ہم فیس نہیں لے رہے, تو جو بندہ سیریس ہوگا تو ہی اتنا لمبا فارم بھرے گا, ورنہ 4 انٹریز کرنا تو ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم نے اس کو لیندی کیا, اور اس لیے کہ تاکہ انفارمیشن بھی آ جائے ہمیں اسٹوڈنٹس کی, تو یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. وہ تو بالکل بعد میں مجھے پتہ چلا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ہم بروج میں 2019 میں جو ہے آپ کا میرا پہلا بیچ تھا وہ. جی اس وقت سے جو بروج کے ساتھ جو ہے وہ ایک پڑھائی لکھائی کا سلسلہ اور ایک نسبت پڑھائی کی جو اسٹارٹ ہے, obviously it is a lovely experience. کتابیں پڑھنا, ان محدثین کے حالات جاننا جنہوں نے کتنی محنتوں اور مشقتوں کتنے کم بسم حالات میں انہوں نے چیزیں کمپائل کی, حدیث ہم تک پہنچائی, ان کا احسان ہے ہماری امت کے اوپر. بالکل. چلیں جی, جزاک اللہ خیر افراہیم بھائی, بہت بہت آپ کی اسٹوری انسپائرنگ اسٹوری ہے, جرنی آپ کی ماشاءاللہ. لیکن مزید اب آج کی تاریخ میں اس کورس میں آتے ہوئے آپ لوگ کو کیا ایسے چیلنجز فیس ہوتے ہیں, اور آپ کو تو ماشاءاللہ ہوئے بھی, اور مزید اگر آپ آگے پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں, تو اس کو کچھ ذرا مینشن کریں. دین کی طرف تو آپ آتے ہیں اور علم کی طرف آپ آتے ہیں. ابھی آپ نے ہماری اسٹوریز سنی, جیسے افراہیم بھائی نے بتایا, ابھی یہ حسین نے بھی بتایا کہ ان کے یہاں جیسے واٹ واز ہز اسٹوری, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو ہر کسی کا جو نا اپنا ایک چیلنج ہوتا ہے, اور چیلنجز ظاہر بات ہے جس طرح سے آپ اس طرف آتے ہیں تو شیطان پوری کوشش کرے گا آپ کو روکے, کنسسٹنسی میں جو نا آپ کے وہ بریک لے کر آئے, آپ کے اندر ایکسکیوزز ڈالے, بہانے ڈالے, تمہاری فیملی ہے, تمہاری بیوی بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے. سب سے بڑا چیلنج تو کسی بھی ایک پروفیشنل کے لیے وہ اس کی جاب اور اس کی ان چیزوں سے ریلیٹڈ آتا ہے. آلدو آپ لوگ ایوننگ کلاسز کرا رہے ہیں 6 to 9, پہلے میں نے سوچا کہ آن لائن کر لیں, یہ آن لائن آسان بھی ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ کریں گے, چونکہ ہم نے 3-4 مہینے کورونا کے آن لائن کیا تھا کلاسز یہاں پہ, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آن لائن ہو گئیں. لیکن ونس آئی اسٹارٹیڈ کمنگ آن سائٹ نا, اور یہ اس وقت جب میری جاب تھی, تو وہ جو ایکسپیرینس آن سائٹ کا دیٹ از زبردست, دیٹ از ڈفرنٹ, کہ ٹیچرس کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کو سن رہے ہیں, مشائخ سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. مطلب اٹس اے کمیونٹی اینڈ اٹ از پرابلی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیو ان مائی لائف, جس کو کہتے ہیں نا. تو میرے گھر والوں کو تو پتہ ہے کہ عثمان جو ہے یہ چھٹی نہیں کرے گا کلاس سے, تو اس لیے اب میری تمام جو میرے سوشل انٹریکشنز ہیں پتہ ہے کہ آپ چھٹی نہیں کریں ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا باتوں کا, مگر الحمدللہ بادل یس اللہ تعالیٰ کی یہ سپورٹ بھی ہے, مگر انفارچونیٹلی میں نہیں آ سکتا تھا اکیلا. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ انسٹیٹیوٹ آف کرتے تو میرے میسیجز آپ کو آتے ہیں, کیوں آف کیا آپ نے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کراچی میں بادل ہوتے ہیں, ان کے گھر میں. اب میری جاب میں بھی ٹریولنگ ہے, تو میں آن لائن پہ کلاسز لیتا ہوں, مطلب وہ مجبوراً آپ کو آن لائن لینی پڑتی ہیں, تو وہ ایک ایکسپیرینس جو ہے. تو چیلنجز ظاہر بات ہے, سب سے پہلے یہ جب میں نے اسٹارٹ کیا پڑھنا تو میں نے ٹھیک سے گھر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ جی میں جو ہے 5 سال کی کمٹمنٹ میں نے کی ہے کہیں پہ. تو پہلا چیلنج آپ کو جو آیا وہ آپ کی فیملی سے آیا. ظاہر بات ہے آپ کے پیرنٹس کو, آپ کی فیملی کو یہ آتا ہے, مطلب الحمدللہ مائی وائف ہیز بین ویری سپورٹیو, لیکن فیملی کو یہ آتا ہے کہ بھائی نوکری, یہ کام, بچے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہو, بچوں کے اوپر کیسا فوکس کریں گے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. نماز تو پڑھنے, جی روزہ تو رکھنا ہے, تم نے داڑھی بھی رکھ لی, کیا مطلب سب کچھ سیٹ تو چل رہا ہے, بچے بھی تمہارے حفظ کر رہے ہیں, تو تم کہاں جا رہے ہو, اور کون سا دین ہے جو پڑھنا ہے, اور کیا اب رزلٹ کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہو, ہم نے دین نہیں پڑھا, ہم کیا جاہل ہیں. یہ تو اسٹیٹمنٹس وہ ہیں جو کہ جو دیتے ہیں. ایک اور اسٹیٹمنٹس یہ ہوتی ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں کہ جی بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کی پرورش ان کو دیکھنا, تم گھر سے باہر رہتے ہو, گھر سے ماں بچے نہیں سنبھال سکتی, اور یہ کہ مطلب وہ کس طرح سے لوگ کریں گے. اچھا جب آپ سوشل سرکلز میں جاتے تھے نا بفور دس لائف, دوستوں کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہیں, رات کو جا رہے ہیں, کافی چائے پی رہے ہیں, تو کوئی سوال پوچھتا تھا, کوئی سوال نہیں پوچھتا آپ سے, وہ کہتے ہیں لائف انجوائے کر رہے ہیں. ہاں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو نا اسٹڈی آپ نے یہ دینی ہے, اپنی کانفیڈنس اپنے پیرنٹس کو بھی, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں, آپ نے لڑنا لڑانا نہیں ہے ان سے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اب جیسے ایج گروپ میں ہوں تو اس میں مے بی آئی کین ڈو دیٹ, آئی ایم انڈیپینڈنٹ, لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
اس طرح سے. تو آپ نے ظاہری بات ہے آرام آرام سے سمجھانا ہے, بتانا ہے, اور پھر ان کو ایک کانفیڈنس دینا ہے, اور اپنی جاب وغیرہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. میں نے اپنے باسز سے بھی بات کی, انہوں نے بھی مجھے اکوموڈیٹ کیا جب میں آن لائن کلاسز, میں نے کہا جس طرح میں کلاسز لے رہا ہوں, لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اٹس اے فل 5 years کمٹمنٹ. اور اس کے بعد جب ایگزامس وغیرہ آتے تھے تو میں آفس سے چھٹی بھی لے لیا کرتا تھا. میں اپنی چھٹیاں اس طرح سے پلان کرتا تھا, پھر اینیول لیوز اپنی, کہ جب میرے ایگزامس آ رہے ہیں تو میں اپنی اینیول لیوز لے لوں اس وقت, تاکہ میں اپنے دفتر کے کام میں نہ پڑھائی کر رہا ہوں. تو میں نے پورا 1 سال تقریباً 2 سال میں نے جاب کے ساتھ چلائے, آؤٹ آف مائی 4 years 3.5 years کہہ لیں. تو وہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جاب ہے, وہ جاب کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا, گھر جانا ہے اور کس طرح میرا ان کے لیے یہ ہوگا کہ آپ بس یو جسٹ جمپ انٹو اٹ, اللہ تعالیٰ آپ کی راستہ کھولے گا, بیکاز دل آپ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے راستے بن جاتے ہیں, لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ لوگ کہتے ہیں اچھا تم یہ پڑھ رہے ہو, اچھی بات ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے نا, اللہ کا وعدہ ہے, آپ کی بات تو کنٹینیو کریے گا اس کے بعد, کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ تم وہ لوگ جو میرے معاملے میں کوشش کرتے ہیں, فرسٹ اسٹیپ آپ نہیں اٹھانا ہے. تو جب آپ کوشش کریں گے لنہدینہم سبلنا, اللہ نے ڈبل ایمفسس کے ساتھ, ڈبل تاکید کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا رستہ دکھا دیں گے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ حدیث قدسی کے اندر کہ تم چل کر آؤ گے تو میں بھاگ کر آؤں گا, تم 1 قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا. وہ میں نے فیل کیا اپنی لائف کے اندر, آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, بٹ یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹلی کمیٹیڈ, کہ آپ کا جو ایک کمٹمنٹ ہے جب آپ کی وہ آسانی ہو. تو یہاں پہ آنے کے چیلنجز اور بھی ظاہر بات ہے, راستہ ہے, گاڑی ہے, آپ نے آنا ہے یہاں پہ, سب چیزیں, بٹ سم تھنگ موٹیویٹس یو کہ آپ وہ جو نہ کریں, اور وہ چیلنجز انسان اوور کم کرتا ہے. میں نے جب اپنی جاب بھی چینج کی, مطلب میں نے لیفٹ مائی پرماننٹ جاب, میں ٹریننگ کنسلٹنسی میں چلا گیا, تو میں نے 1 سال تک گھر میں کسی کو نہیں بتایا, ٹھیک ہے نا. ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو میرے آڈینس, جو ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی یہ کریں, یہ آپ کی اپنی سچویشن ہے. میں آپ کی بات کو کٹ کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج آیا, ایز اے جس کو میں چیلنج بولوں گا, وہ یہ کہ جیسے آپ نے کووڈ میں اپنی کلاسز کو آن سائٹ آ کے جوائن کیا اور آپ کو اپنی جاب کی طرف سے تھوڑا سا ایز ملا تھا, تو جب اس کے بعد کلاسز اسٹارٹ ہوئیں تو آپ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے اپنی جاب اور کلاسز کو مینیج کرنے میں, کہ کلاسز اپنی جاب آپ کی 6 ساڑھے 6 بجے تک اگر چل رہی ہے, صبح کا ٹائم تو ہے لیکن شام کا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے نکل گئے. تو پھر آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے اوور کم کیا. میں نے اپنے باسز سے بات کی, میں نے کہا جی آپ اس طرح سے کر لیں کہ مجھے آپ 5 ساڑھے 5 بجے چھٹی دے دیں. میں نے یہ بھی آپشن دیکھا کہ اچھا چلیں سیلری کم ہو جائے, تو آپ کو سیکریفائسز دیکھنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ مجھے پہلے چھوڑ دیں. اور لوگ اکوموڈیٹیو تھے, سپورٹیو تھے, لیکن پھر ہوپ, مطلب کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, کہ اس میں کئی اپرچونیٹیز نکلنا شروع ہوئی. تو وہ پھر میں نے ٹریننگ یا کنسلٹنسی کا کام پہلے بھی 2 دفعہ ٹرائی کیا زندگی میں, کبھی نہیں چلا. اس دفعہ تو الحمدللہ when I left تو I had so many projects کہ مجھے اللہ کے لیے چھوڑا, اور کیسے اللہ نے راستے کھولے, یجعل لہ مخرجا, کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا اس کے لیے راستے کھولے. کمٹمنٹ یہ تھی کہ اب جیسے میرے ایگزامس آ رہے ہیں تو میں کوئی ٹریننگ نہیں دیتا, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی میرے پاس اپرچونیٹیز جو مس ہو رہی ہیں ایگزامس کی وجہ سے, لیکن دس از مائی کمٹمنٹ ناٹ ود بروج اور ود یو اور اینی بڈی, اٹ از مائی کمٹمنٹ ود اللہ کہ جی اس پڑھائی کو آپ نے سیریسلی پڑھنا ہے. آسانیوں پہ میں ایک چیز بولوں گا کہ آسانیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آزمایا جاتا ہے. بالکل, میں جو کلیم کر رہا ہوں نا کہ میں واقعی اس بات میں جا رہا ہوں, میں کتنا سچا ہوں, کیا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آج آسانیاں ہیں, کل مشکل ہوں گی ہٹ جاؤں گا, یا میں واقعی اپنے یعنی نا کس طرح کا میرا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, لوگوں کو لگتا ہے کہہ دیں گے مان لیا, آزمائے نہیں جائیں گے. ہم نے ان سے پہلے بھی آزمائے, ان کو بھی آزمائیں گے, پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اپنے دعویٰ میں. تو آسانیاں تو ہوں گی, لیکن اس سے پہلے ایک فیز ضرور آئے گا جہاں بہت مشکلات ہوں گی. سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت آ رہا ہے نا, جو لوگ پاکستان میں ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, جب میں نے جاب میں جب تک میں تھا اور جب میں نے جاب چھوڑی یہاں پہ 1 سال میں نے جب 6 مہینے جب میں نے پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ اپنی کنسلٹنسی یا ٹریننگ کا کر رہا تھا, تو پاکستان کی جو انفلیشن اور اس طرح کی سچویشن بہت ڈفرینٹ تھیں. اس وقت ایز وی سیٹ ان 2022 تو ڈراسٹک چینج آیا ایک دم سے, یعنی کہ آپ کا ڈالر آپ دیکھیں کہاں ہے, آپ کی انفلیشن کہاں ہے, آپ کی مہنگائی کہاں ہے. اور ظاہر بات ہے آپ کی انکم جو ہے میری وہ ویسے نہیں ہے جو کہ کمپنیز میں آتی تھی, کیونکہ کمپنیز آپ کو پیٹرول دیتی تھی, آپ کو میڈیکل دیتی تھی, اب پیٹرول آپ کی جیب سے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرما, اور فار سم ریزن چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ. تو وہ آپ نے جو نا گناہ بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان کرتا ہے, لیکن سچا اس کے ساتھ رہنا ہے اور اسی سے تو ایک تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ, ایک توکل اور ایک جو ہے کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ورنہ اس وقت بہت ٹینس زمانہ ہے اس وقت پاکستان میں, تو دس از اے ویری چیلنجنگ ٹائم, دس از اے چیلنج آلسو کہ جی آپ جو نا کس طرح سے کریں. میں جیسے بتا رہا تھا نا, تو بعض دفعہ کچھ لوگ جن کے ساتھ چیلنجز آتے ہیں وہ تھوڑا سا
ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بہت مشکلات آ رہی ہیں. تو ان مع العسر یسرا, ہر مشکلات کے بعد آسانی آئے گی. چیلنجز اللہ تعالیٰ کی راہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے, لیکن ایک فیز ضرور آتا ہے جہاں آپ پہ زمین تنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اسکیپ نہیں ہے یہاں سے, بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور جب وہ پاس ہو جائے نا تب آپ کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا کہ آپ کتنے سچے ہیں, پھر آسانیاں ہوتی ہیں. آپ کے کیا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کا دراصل زیادہ پروفیشنل لائف کی طرف ہے, میں کیونکہ جو میری اچھا تعلیم رہی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میرے الگ طرح کے ان کی علمی جو سفر تھا وہ جاب کے سفر کے ساتھ تھا, جاب کے ساتھ تھا, پڑھائی کے ان کے دنیاوی سفر یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ تھا. بالکل. آپ کا فیس تھا انڈیپینڈنٹ والا, ہمارا تھا ڈیپینڈنسی والا, بہت اعتبار سے. اور سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا جو ایکیڈیمیا جو ہے نا, کریکولم جو بنے ہوئے اسکولس کے, او لیول جے لیول یا اسکولس, اب میں اسکول میں پڑھا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں بچوں کے ساتھ ہوم ورک ہفتے میں 3 ہوم ورک, میتھ کا ہوم ورک 3 دفعہ, ہر سبجیکٹ کے 2 ہوم ورک جا رہے ہیں. مطلب روز بچے نے گھنٹہ گھر آ کے ہوم ورک کرنا ہے, وہ 6-7 گھنٹے پہلے اسکول جائے, سب کرے, گھر آنے کے بعد 1 گھنٹہ اور دے, تو دین کو وقت کب ملے گا؟ تو ہمارا کریکولم اس طرح سے بنا ہوا ہی نہیں ہے کہ اس میں دین انکلکیٹڈ ہو. اور پھر ایک سوشل پریشر بچوں پر یا ہماری ایج گروپ کے لوگوں پر آتے ہیں کہ اب ایکیڈیمیا میں اچھا پرفارم کرنا ہے, بہت زیادہ اس سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں اچھا پرفارم کر رہے ہو تو آپ کی کافی حد تک ورڈس کو بھی اس سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کسی بچے کے اچھے گریڈ نہیں آ رہے, ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم بچے کو کہاں دکھائیں, کیا قابل نہیں ہے, بچہ قابل نہیں ہے, کیسے دکھائیں گے, حالانکہ وہ دین پڑھ رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے. بہت بچے ہوتے ہیں فٹ بال اسپورٹس میں ہوتے ہیں اچھے, بہت اچھے ہوں گے, لیکن ان کے اسکول میں مارکس اچھے نہیں آ رہے, گریڈ اچھے نہیں آ رہے, تو گھر والے پریشان. حل کیا ہے اس کا, کیسے اس کو, آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا؟ بالکل. مطلب میرے ساتھ تھوڑا سا نہیں ہوا کیونکہ میں کہہ لیں کہ اکیڈیمکلی برائٹ اسٹوڈنٹس میں رہا ہوں ہمیشہ, تو میں نے کم ٹائم بھی دیا تو میرے گریڈ اچھے ہی ہوئے. اور یہ بھی میں دیکھا کہ جس سال میں نے دین کو ٹائم دیا اور کم ٹائم دیا اپنی پڑھائی کو, اس سال میرے گریڈس اچھے ہی آئے باقی سالوں کے کمپیریزن میں. ابا خوش رہے, خاموش رہے, ابا خوش رہے. باقی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ نا اپنا وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. سوشل پریشر کو ریزسٹ کرنا کہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, آپ کو نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھائی میں بھی اچھے مارکس لے کر آؤ اور آپ دین کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرو. آپ نے خود ایک کہیں کمپرومائز دیکھنا پڑتا ہے کہ یار دین کو اتنا دے دوں گا ٹائم اور دنیا کو بس میں یہاں پہ لاؤں گا. تو اس کا میرے خیال میں ایک جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو کنونس کر دو کہ میں بیلنس کے حساب سے چلوں گا, میری دنیا ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے گی, میری پڑھائی ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے گی. بعض لوگ مجھ سے خوش نہیں رہیں گے, اسکول میں مجھے برائٹ اسٹوڈنٹس میں سمجھایا نہیں جائے گا. 3.5 جس کی جی پی آتی ہے وہ ڈی ایچ ایل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کا نام ڈینز آنر لسٹ میں آتا ہے. آنر کی بات ہے نا, اب ایکسیپٹ کر لو کہ بھائی مجھے آنر نہیں ملے گا, تو اپنا کلیم, اپنا اخلاص. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انٹرنسک ایک موٹیویشن, ڈیڈیکیشن انسان کو چاہیے ہوتی ہے, اور وہ پھر یہ شیطانی خیالات ہیں کہ یار میں کیسے مینیج نہیں کر پاؤں گا. مطلب آپ کی ایجوکیشن ایک او لیولز, اے لیولز میں نے بھی کیا ہے, پھر یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں, اور انجینئرنگ اینڈ دین انجینئرنگ فرام GIK. میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, کہ جو وہاں جا کر ان کو آؤٹ آف یونیورسٹی کسی چیز کا ٹائم نہیں ملا, مطلب اتنے زیادہ اس کا ایجوکیشن کا پریشر ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مینیج کر لیا. لیکن آن دی کنٹرری, آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں, یہی لوگ پھر سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, صحیح بات, کتنا ٹائم اس پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں, اور مجھے یقیناً اس کا جواب پتہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا جو اپنا ایک ٹائم ہے نا بہت لمیٹیڈ رکھا ہوگا, صحیح ہے. ورنہ آج کل کی جو یوتھ ہے, یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں, 4-5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے. دین کو اگر آپ نے ٹائم دینا ہے اور ہمارا عالم عالمہ کورس کرنا ہے آپ نے, تو آپ کو ہفتے میں انیشلی 9 گھنٹے چاہیے ہفتے میں. تو اگر آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکیں اور ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں, تو when there is a will there is a way. آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری یوتھ میں مسئلہ ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کا بہت ایشو ہے. ہمارے پاس دن میں نا پلان کچھ نہیں ہوتا. تو میں اسکول سے آؤں گا نا تو میں دیکھوں گا کیا بنتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ کوئی اچھا آگے دیکھنے لگ گیا, چلو اب 2 گھنٹے بھی دیکھ لیا, اور اچھا تھا 4 گھنٹے بھی وہاں لگا دیے. کرکٹ میچز آ گئے, کنٹرول نہیں ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا اب کنٹرول آ گیا تھا کہ اب مجھے پتا ہے نا, اگر میں بروج 6 سے 9 آن لائن بھی لے رہا ہوں, جیسے بھی لے رہا ہوں, تو 6 سے 9 میرا ٹائم یہ ہے. اب باقی دوست جا رہے ہیں, کوئی مال جا رہا ہے, کچھ گھومنے جا رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, میرا تو میں نہیں جا سکتا, تو میں اب گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یا پھر مجھے پتا ہے اگر میں چلے یونیورسٹی میں آ گیا وہاں, تو پھر ہم گھومنے نہیں جا رہے کیونکہ تھوڑی آئسولیٹڈ جگہ تھی. اب میرا ٹائمڈ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے نا 6 سے 9 یہ کام کرنا ہے, یا کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے. میں اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے جاتا ہوں نا, ایسے ہم کمرے میں گئے, ہاسٹل میں تھے نا,
اب کسی کے دوست کے کمرے میں آ کے جی پورا گھنٹوں نہیں بیٹھ جانا کہ 6-7 گھنٹے وہاں لگے ہوئے کہ جب تک آپ تھک نہ جاؤ کہ واپس جاؤ. جیسے ہم کرتے تھے, میں بھی ہاسٹل میں رہا ہوں 4 سال انجینئرنگ کے اندر, تو وہ فلپ سائڈ پہ میں رہ چکا ہوں. رات جاگ رہے ہیں اور پھر پراٹھے انڈے کھا کے سو گئے. ہمارے بھی دوست تھے, ہم تو خیر میں نے کہا نا ہم تو دیسی, ہم تو یہیں پڑھے, آپ سب کراچی سے باہر جا کے پڑھے, لیکن اس بھی 4 سال لاہور سے ہی ہے. تو کہہ رہا ہوں میں نے یہیں پڑھا ہے. تو میرے ایک دوست بھی تھے یونیورسٹی میں جنہوں نے ایک آدھ دفعہ مجھ سے ایڈوائس لی کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں, کیسے کریں. میں ان کو بتا دیا, میں نے کہا ایسے پڑھو, اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ٹائم نہیں ہے ذرا بتاؤ. میں کیونکہ میں اس کو اچھے سے جانتا تھا نا, تو میں نے کہا تم نے 2 گھنٹے تم اس دوست کے ساتھ بیٹھے, پھر تم نے یہ کام کیا, پھر تم نے فری لانسنگ کی, پھر تم نے یہ کیا وہ کیا, چھوڑ کے پڑھ لو. کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی شخص مصروف نہیں ہے, کوئی شخص بزی نہیں ہے. It's all about priorities. دیکھیں it's all about, بالکل بہت اچھی بات کی. اگر آپ زندگی میں اپنی پرائیورٹیز ڈیفائن کر پائیں نا, ری ڈیفائننگ یور پرائیورٹیز اینڈ پرپز, تو یہ جو نا سب سے زبردست چیز ہے جسے کہتے ہیں لائٹ بلب جل جانا آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کے پرپز یا آپ کی پرائیورٹیز ہی آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں, وچ اسٹاپس یو کہ میں دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں, ورنہ تو آپ کو آرگیومنٹ ملتی ہوگی کہ میں سوشل سرکل چھوڑ دوں, اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دوں, کہیں جاؤں نہیں, وہ فری لانس کام نہ کروں, یہ نہ کروں, وہ نہ کروں, مطلب پیچھے لوزر بن جاؤں گا, بیکاز آف لوزر کی آپ ڈیفینیشن میں آ گئے. یونیورسٹی کی بات ہو رہی تھی تو میں چاہ رہا ہوں میں بھی اپنی چھوٹی سی ایک اسٹوری شیئر کر دوں کہ میں نے اس کو کیسے اوور کم کیا. خیر اور بھی میرے زندگی میں کافی چیلنجز آئے, لیکن ایک چیلنج یہ آیا کہ جب یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی, آئی بی اے اسٹارٹ ہوا, تو میرے پاس مجھے ڈر تھا کہ آئی بی اے مجھ سے اتنا ٹائم لے لے گا, یونیورسٹی اتنا ٹائم لے لے گی, میں یہ نہیں پڑھ پاؤں گا. لیکن شوق تھا, نہیں یار پڑھنا ہے, کرنا ہے, آئی بی اے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یونیورسٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کیا یہ کہ میں نے سب سے پہلے آئی بی اے کے 2 کیمپسز ہیں کراچی میں, ایک کیمپس مین یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کے اندر ہے, اور ایک ہے یہ آپ کا سٹی صدر کی سائڈ پہ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آن پرپز مین یونیورسٹی کا کیمپس چوز کیا. کیوں؟ کیونکہ اس یونیورسٹی اس کیمپس کے پاس ہی ہمارے تمام مدارس موجود ہیں آلموسٹ. یعنی کراچی کے جو مین 4-5 مدرسے ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے 1-1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں سارے موجود ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے کچھ بھی ٹائم ملے گا, گاڑی الحمدللہ میرے پاس ہے, میں نکالوں گا اور پہنچ جاؤں گا. اور میں نے یہی دیکھا کہ جب اچھا اتفاق سے پھر کیا ہوا, اس کے بعد پھر ایک اور چیلنج آیا, اس پہ بھی بات کر لوں گا کبھی, کہ میں نے اپنا ٹائمنگ کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک کلاس تھی صبح 8 بجے, تو صبح 9:15 تک کلاس ہوتی تھی, دوسری کلاس تھی دوپہر 3 بجے. اچھا آئی بی اے کی کلاس میں یار یہ تو میرے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, پہلی کلاس لو اور مدرسہ جاؤ, 1-2 بجے تک پڑھتے رہو اور پھر واپس آ جاؤ سکون سے. تو یہی ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے تو تھوڑی بہت توفیق دی, میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا تھا, پڑھنے چلا جاتا تھا. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں میرے کلاس فیلوز کیا کرتے تھے, باتیں, ٹیبل ٹینس, کینٹین, دوست, لڑکیاں آپس میں گپے مارنا, گھومنا, بریانی کھانے چلے گئے, سگریٹیں پینے چلے گئے. مطلب وقت ضائع ہو رہا ہے. وقت ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کے نام کے پاس وقت نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے تھوڑی سمجھ دی, میں کچھ جا کے وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتا رہا اور پھر کلاسز میں آتا رہا. تو وہی بات ہے کہ آپ خود اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور جو میں بتایا تھا نا مسئلہ کیا آیا, ایک سیمسٹر تو اس طرح گزارا. اب یہ ہمارا ایک کورس تھا, ایک نیا کورس تھا, نیا بیچ اس میں شروع ہوا تھا, یعنی یہ بی ایس اکنامکس اینڈ میتھس کا تھا. تو نیکسٹ سیمسٹر جب چڑھا نا تو میں نے کہا یار یہ بہت ٹف کورس ہے, بی ایس اکنامکس اینڈ میتھس. تو یہ آپ کا ٹائم بھی مانگتا ہے, اور چونکہ پورے آئی بی میں یہ ایک بیچ ہے, اس کی ٹائمنگس ایڈجسٹیبل نہیں ہے, فلیکسیبل نہیں ہے. تو میں نے پھر اپلیکیشن دی کہ جی آئی نیڈ ٹو سوئچ فرام بی ایس اکنامکس اینڈ میتھس ٹو بی بی اے, مجھے بی بی اے میں شفٹ کر دیں. تو بی بی اے میں آئی بی اے میں ظاہر ہے 200-250 بچے ہیں, تو ان کے کئی سارے کلاسز ہیں, سلاٹس ہیں. تو میں نے کہا یار اس میں میرے پاس ایک اوپن چانس ہے کہ میں اپنا ٹائم ٹیبل خود سے بنا سکتا ہوں. پھر اگلے 4 سال 3.5 سال میں نے اپنے تمام ٹائم ٹیبل جو ہے صبح 11:30 بجے کے بعد بنائے, کیونکہ صبح پھر 8 بجے سے 11 بجے تک میں مدرسہ جاتا تھا, اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی جاتا تھا. آپ نے ریئلائز کر لیا کہ آپ پی ایس میتھ اکنامکس نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے دین پڑھنا. بالکل آپ نے کہا کہ میں کمپرومائز کر کے ایک, مطلب اگر وہ میں نے اچھے سے کرنا ہے بی ایس اکنامکس اینڈ میتھس, اور یہ ہوگا اچھے سے ہی, بی بی اے میں پھر آپ چل جاتے ہیں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا اپنی تھنکنگ اینالیٹیکل اسکلز استعمال کرنی ہے. لیکن اس میں تو پیور تھیوری ہے, اکنامکس اینڈ میتھ تھیوری اینڈ پریکٹس. تو مجھے اگر یہ اچھے سے کرنا ہے تو پھر میں دین اچھے سے نہیں کر سکتا.
تو بھائی مجھے اس کے اچھے سے کرنے کی فکر نہیں ہے بھائی. دین میں نے پوائنٹ اس میں نظر آ رہا ہے نا جو تینوں کی جو ڈسکشن ہوئی, جیسے فراہیم بھائی نے بتایا کہ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک لائٹ ہے, ایک فائر ہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو یہ فائر آپ کے اندر ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ تو نمبر 1 تو یہ کہ فائر زیادہ دیر آپ کے اندر رہے گی نہیں اگر آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے. میں بتا سکتا ہوں فرام مائی اون لائف ایکسپیرینسز اینڈ ایوری تھنگ. آپ اسٹارٹ کرتے ہیں فہم دین اسٹارٹ کیا, پھر بیٹھ گئے, پھر اسٹارٹ کیا, پھر کچھ پھر بیٹھ گئے. نمبر 2 چیز یہ کہ اگر آپ کے اندر فائر ہے تو آپ پھر دین یو جسٹ جمپ انٹو اٹ. اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولے گا. یو ول ہیو ٹو سیکریفائس فیو تھنگس, جیسے آپ نے کہا ٹائم, سبجیکٹس, آپ نے کہا سوشل لائف اینڈ ایوری تھنگ. میں اپنا چھوڑا تھا اے لیولز میں اسی وجہ سے, اس سے سبجیکٹس چھوڑ دینا اپنا نہیں مینیج کر پا رہا ہے, کیریئرز وغیرہ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جوائن کرنا اور آنا, بعض دفعہ چیلنجز جو ہے نا ڈیورنگ دا کورس آتے ہیں. آپ آ تو رہے ہیں لیکن آپ کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کوئی چیز سمجھنے میں, کمپریہینڈ کرنے میں, تو آپ اس کو کیسے اوور کم کریں. یہ بھی ایک چیلنج اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں. بالکل, یعنی آپ مدرسہ جاتے ہیں تو وہاں ایک تو ماحول اس طرح کا نہیں ہے. مطلب میں اپنا ہی ایکسپیرینس بتاؤں گا تو میں بھی نکسر سے پڑھا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو نکسر اس زمانے میں ابھی بھی ہوگا کہ ون آف دی بیسٹ آف اے لیول انسٹیٹیوشنز ان کراچی, ٹاپ ایلیٹ اسکولز میں سے. تو وہاں پہ ایئر کنڈیشن کلاس رومز اور پریمیم چیئرز اور بڑا اچھا سا کیمپس. وہاں سے نکل کے ہم ایک مدرسے میں جاتے تھے. انفارچونیٹلی یہ بہرحال ایک ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے مدارس کا یہ حال ہو گیا, اور اس میں ہماری سوسائٹی کا کردار ہے. علماء کو ہم برا نہیں بول سکتے کہ ادھر جا کے بیٹھے تو ہم جس کمرے میں بیٹھتے تھے تو ادھر اسی کمرے میں بچے سوتے تھے, اور ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے تو وہیں ان کے کپڑے دھل کے سوکھنے کے لٹکے ہوتے تھے. پنکھا نہیں چلتا تھا, لائٹ نہیں تھی, وہ ایک روشن دان تھا, اوپر کھڑکی تھی, وہ ٹیڑھا کر کے کھولا جاتا تھا, وہاں سے روشنی آتی تھی اور ہم نیچے بیٹھ کے مشکات شریف پڑھتے تھے. آج تک مجھے وہ یاد ہے. اور نیچے جو کارپیٹ ہے وہ کارپیٹ بھی برائے نام کارپیٹ تھا وہ, یعنی وہ صرف اس لیے ہم رضائیوں پہ بیٹھے ہیں, سردی کے دن تھے, نیچے زمین پہ کارپیٹ اتنا پتلا ہو گیا بیٹھ کے کہ وہ ٹھنڈ نہیں روکتا تھا, تو اسٹوڈنٹس اپنی رضائیاں نیچے بچھاتے تھے, اس پہ بیٹھتے تھے. بات یہ پوری ہو کہ یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ یار وہاں سے نکل کے اب آپ اس ماحول میں جا رہے ہیں, تو آپ ویسے ہی اس چیز کو انسان کو پٹ آف کر دیتی ہے. تو اس کو پھر ظاہر ہے انسان کی موٹیویشن اس کو موٹیویٹ کرے. یہ چیز تو بروج میں جیسے یہاں پہ جو ہے الحمدللہ تو آپ کے ماشاء اللہ ایئر کنڈیشن کلاسز بھی ہیں, اچھی سیٹس بھی ہیں, چائے بھی ہے, سب چیزیں ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دس از اے ویری گڈ اپرچونٹی. اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں اور مسکراتے ہوئے خوبصورت لوگ بھی ہیں. کہنا میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی سن رہے ہیں کہ وہ آن سائٹ آ کے پڑھیں گے, بیکاز آن لائن کے اندر نا کنسسٹنسی, انلیس آپ کراچی سے باہر ہیں تو پھر تو آپ کی مجبوری ہے, لیکن آپ کراچی میں ہیں تو پھر آپ آن سائٹ ہیں, بیکاز آن لائن جو ہے پھر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ پائیں گے. کیونکہ آپ جب بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی دودھ لینے کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بازار چلے جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے 2 کیلے لے کر آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے تم یہ کر لو, تم یہیں بیٹھے رہتے ہو ہر وقت. تو گھر سے نکلا پھر علم کے خاطر نکلنا جو نا اس کا ایک اپنا اجر ہے. آپ جتنا قدم اٹھا رہے ہیں سو ملے گا. سیکنڈلی آن لائن اسٹوڈنٹس میں آپ نے بھی آن لائن لیا ہے, میں نے بھی کووڈ کے ٹائم پہ لیا تھا. آلدو آن لائن ایکسپیرینس میرے لیے تو بہت ہی برا تھا, کیونکہ میری اس وقت جاب بھی لگ گئی تھی. میں ایک امیریکن کمپنی کو سافٹ ویئر سپورٹ دے رہا تھا. جس وقت یہاں کلاسیں اسٹارٹ ہوتی ہے امریکہ اس وقت اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. تو میں بخدا موبائل پہ کلاس ہوتی تھی اور لیپ ٹاپ پہ آفس ہوتا تھا. جی یاد ہے مجھے, یہ ایسے چل رہا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے پورے سال جو ہم صرف آن لائن پہ ایک نام سنتے تھے, افراہیم بھائی کوئی سوال آتا تھا وہاں سے ایک ٹیکسٹ میسج میں, تو شیخ کہتے تھے ہاں جی افراہیم بھائی, میں کہ یہ ان کو جانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے بندہ کون ہے. مجھے ہفتے کا صرف اس زمانے میں ہماری سیٹرڈیز کو کلاس ہوتی تھی علم کی, اب تو ہم نے چینج کر دیا. تو مجھے سیٹرڈے کا ایک دن ملتا تھا, تو میں نے بولا یار یہ ایک دن تو میں چلا جاؤں مشائخ کے سامنے بیٹھ کر, آدمی وہ چسکا, وہ مزہ, وہ چیز تو نہ چھوڑے نا. تو میں سیٹرڈے کو آتا, وہ جو اسپرچویلٹی ایک ملتی ہے آپ کو, وہ جو سکون ملتا ہے نا, وہ اور آن لائن کے اندر میرا تو ایکسپیرینس کافی برا رہا. ایک تو خیر جاب کی وجہ سے بھی, اور پھر آن لائن میں آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ڈی موٹیویشنل فیکٹرز وہی آلو لے آؤ, چپس لے آؤ, بازار چلے جاؤ, یہ وہ سب کچھ. اب جو آج میں سوشل میڈیا پہ کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تو چلو آج کلاس تھوڑی دیر بعد لے لیتا ہوں, بعد دے لوں گا. سب سے بڑی ڈسٹریکشن آن لائن میں ہوتی ہے یہ کہ آپ نے کیونکہ انٹرنیٹ آن کیا ہوا ہے, آپ زوم پہ کنیکٹڈ ہیں, تو پھر واٹس ایپ بھی وہاں پہ کھلا ہوا ہے, فیس بک بھی کھلا ہوا ہے, گوگل بھی کھلا ہوا ہے, جی میل بھی کھلا ہوا ہے. یہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے فون پہ سائلنٹ رکھتے ہیں, انٹرنیٹ آف رکھتے ہیں, گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے. اور پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے
شروع میں جو ہے آپ کو ریزسٹنس آتی ہے گھر والوں سے بھی کہ تمہیں فون کرے تم فون نہیں اٹھا رہے, لیکن پھر آخر میں لوگ عادی ہو جاتے ہیں. جب کہ ہم آن سائٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا شیخ, تو جب آپ کے ساتھ 10 15 20 50 لوگ بیٹھے نا, تو ایک ماحول بنتا ہے, ماحول ہے, ایک گروپ سائیکالوجی ہے. لوگ بیٹھے, لوگ سوال کے جواب دے رہے ہیں, شیخ صاحب کسی کی تعریف کر رہے ہیں, شیخ صاحب کسی کو انسپائر کر رہے ہیں. آپ آن لائن بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ تو چل رہا ہے کہ کسی صاحب نے سوال, جیسے آپ کہہ رہے ہیں فریم بھائی کون ہے, فریم بھائی کون ہے, فریم بھائی کا نام تو آ رہا ہے, آپ کو دیکھ تو رہے ہیں. لیکن جب آپ کلاس کے اندر ہوں گے تو وہ ایک ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے. ویسے میں آپ بات بالکل آن سائٹ کا ایکسپیرینس تو الگ ہے, لیکن جو اب مجبور ہے, جو کراچی میں نہیں ہے, جو کراچی نہیں ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آن سائٹ والوں کو تو ٹھیک ہے کلاس تک پہنچنے کی ڈیڈیکیشن چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آن لائن 3 گھنٹے ایک اسکرین کے آگے بیٹھنا اور یہ جتنے آپ چیلنجز بتا رہے ہیں یہ اس کو کور کرنا, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آج ماشاء اللہ جتنی ڈیڈیکیشن ان میں ہے شاید آن سائٹ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں اتنی نہیں ہے, خاص طور پہ خواتین. مطلب میں تو سلیوٹ کرتا ہوں ان خواتین کو جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ, کہاں سے نہیں پڑھ رہی, کس ایج گروپ کی نہیں پڑھ رہی, مطلب ہر ایج گروپ کی ہیں, ہر سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ کس طرح اس کو اوور کم کرتی ہیں اور کتنی محنت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, ایگزامس بھی دے رہی ہیں, سب چیزیں کر رہی ہیں. فیملی کمٹمنٹ ہے, بچے ہیں, اگر کوئی جاب کر رہی ہیں خاتون تو جاب بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہے, اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ساس سسر بھی دیکھنا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اپنے کچھ معاملات بھی ہیں, زندگی ہے, انسان ہے. آن لائن اس حوالے سے تو یہ ریئلی قابل تحسین و خراج تحسین جو ہے. اب جیسے اب جو کلاسز ہوتی ہیں 1-2 سال سے, اس میں شیخ جس مائک سے بول رہے ہیں سب کو آواز آ رہی ہے, اسٹوڈنٹس کے پاس, میل اسٹوڈنٹ کے پاس مائک ہے, فیمیل اسٹوڈنٹ کے پاس مائک ہے آن سائٹ پہ. تو وہ جو بول رہے ہیں آن لائن والوں کو, کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس شروع میں کیا ہوتا تھا کہ وہ شیخ ایک دم سے لگ رہا ہے کسی سے بات کر رہے ہیں, نہ سوال پتہ نہ جواب سمجھ آ رہے ہیں, بس بات ہو رہی ہے. اب ہمیں پتہ ہے, اور ہم آن لائن والے اپنا مائک کھول کے بولیں تو کلاس والوں کو بھی آواز جاتی ہے اور آن سائٹ والوں کی بھی آن لائن آتی ہے. تو یہ بہرحال اگین یہ ایک چیلنج ہے آن لائن پڑھنا, لیکن اس کو ماشاء اللہ بہت سے لوگ بہت اچھے طریقے سے کور کر رہے ہیں. اگین وہ ایک ڈیڈیکیشن کی بات ہے کہ بھائی مقصد آپ کا واضح ہو. یہاں چیلنج کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ بھائی آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا. ہمارے یہاں اکثر لوگ فائدے کو ایکویٹ کرتے ہیں پیسے سے. بھائی تم یہ کام کر رہے ہو, اس کا فائدہ کیا ہونا ہے, اور ان ٹرمز آف مانیٹری, یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی کوئی پیسے کماؤ گے, اس سے نہیں کماؤ گے. میری بھی فیملی میں مجھے سیکھ لو, کوئی اسکل سیکھ لو بھائی, تم یہ سیکھو گے تمہیں ڈگری ملے گی, تو کہیں تمہیں کوئی جاب اچھی مل جائے گی, تو پیسے اچھے زیادہ ملیں گے, تو تم کیوں سیکھ رہے ہو. میں کہا بھائی نہیں, میں تو اسی لیے سیکھ رہا ہوں کہ بس کچھ سیکھ لیں, کچھ آخرت اپنی اچھی ہو جائے, کچھ دنیا کم از کم اچھی کر لیں, اس وجہ سے سیکھ. میں بتاؤں کو سب سے بڑا فائدہ علم حاصل کرنے کا, ویسے جو لوگ جن کے اندر آلریڈی فلیئر ہے وہ جانتے ہیں, اس یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان ہی نہیں سکتے جب تک آپ علم نہ حاصل کریں. ہو اللہ از والی جو کوشچن ہے نا, اس کی وہ معرفت جو ہے وہ آپ سے چاہتا کیا ہے, آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ کیا ہے, اور آپ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں. ورنہ آپ کے پاس اتنی اسٹوریز ہیں سننے والی باہر, اس وجہ سے ابراہیم بھائی نے کہا فلاں آدمی کوئی آپ سے کہے گا ہوا میں اڑو گے, آگ پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا, تو آپ آگ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو بلائنڈ فالوئنگ اگر آپ نے اپنی ختم کری نا آج فتنے کے دور میں تو ابھی شیخ عثیمین کی شرح پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت سب سے بڑی جہاد جو ہے مسلمان کی وہ علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ جہالت ہی سب سے بڑی دشمن ہے آپ کی اس وقت. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, قرآن کو عربی کیوں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تو جو علم حاصل کر رہا ہے اس کو اسی وہ باقی تو اس قابل بھی نہیں ہے نا, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹول ہی نہیں ہے. اس کو کم از کم وہ ٹول مل گیا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ سن سکتا ہے, اور وہ جب اثر کرے گا تو جیسا آپ نے کہا معرفت اللہ تعالیٰ کی اچھی حاصل ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ کیا اچھی معرفت حاصل ہوگی, اس کو اس کا رف خود انٹروڈیوس کرو اور وہ سمجھ سکتا ہے اس انٹروڈکشن کو. سمجھ سکتا ہوں. اور جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں علم کے ہم چیلنجز کی بات کریں, لیکن چیلنجز کو وہی بات ہے کہ ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ, آخرت کا خیال کہ ہم آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, ہمارے اعمال کس طرح صحیح ہو جائیں, یہ سب تو کچھ ہے آپ کو موٹیویشنل فیکٹر کے طور پہ یا ڈیڈیکیٹ کرنے کے. لیکن قرآن میں رسول اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی رسول اللہ کو, وقل رب زدنی علما. یہ نہیں کہا کہ میری پیسے میں اضافہ ہو جائے, میرے عشق میں اضافہ ہو جائے, میری جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے پاکستان میں, ہندوستان میں, یہ صوفی جتنی جس ملکوں میں موجود ہیں, ایک سر مستی میں, ایک سرور میں, ایک وجدان میں, ایک جذب والی, اس میں کسی کش میں اضافہ نہیں کہا. وقل رب زدنی علما,
کہ علم میں اضافہ کر. کسی اور چیز کی انکریز کی دعا نہیں کی گئی, صرف علم کی گئی. تو یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کریم آخری نبی کو جب یہ دعا سکھائی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہی آپ والے جس کے اندر یہ فلیئر یا یہ ایک اندر ہے فائر علم سیکھنے کی, تو یہ سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ رسول نے کسی ہنر کی, کسی دنیاوی علوم کی, کسی اسکل سیٹ کی دعا نہیں مانگی. نہ آج کے جو ہمارے گمراہ باطلہ فرقے ہیں کہ سرور, مستی, وجدان, ناچ گانا, ہم مستی میں جی بابا جی کسی بکری جہاں میں, اس کی کوئی نہیں مانگی. دیکھیں اصل میں یہ یعنی ایک آپ نے اگر علم کے سفر میں چیلنجز کو اوورکم کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹول کیا ہے؟ دعا ہے. کہ انسان دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ میرے لیے علم کا سفر آسان کر دے. آج کل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا علم بڑھا دے, جیسے آپ نے کہا. تو رات کو اٹھ کے ہمیں کم از کم دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے. میں آج بھی پھر آپ اپنی بات کریں, میں آج بھی ایک جامع بکر میں پڑھتا تھا, تو پتہ چلا کہ ایک ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا, مدینہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا. اب سارے ہمارے 40-45 بچے کلاس میں پڑھتے ہیں اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں اپلیکیشن بھیجتے ہیں, یار اس کا ہو گیا, اس کا کیسے ہو گیا؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت اس کا ایک بڑا خاص تعلق ہے اللہ کے ساتھ. یہ روز رات کو تہجد کے وقت مسجد میں نظر آتا ہے. یہ شاید یہ کلاس میں اتنا اچھا پرفارم نہ کرتا ہو, لیکن کوئی خاص دعا ہے اس کی جو اس کو یہ وہاں لے گئی, اور وہاں جا کے پھر پتہ نہیں کتنا خوب اس نے علماء سے پھر پڑھا ہوگا. تو یہ ایک تعلق اللہ سے قائم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنی موٹیویشن ڈیڈیکیشن کو قائم رکھنا. اس موٹیویشن ڈیڈیکیشن کو سب سے زیادہ کاٹنے والی چیز ہمارے گناہ ہے. تو اگر ہم گناہ کو اپنی لائف سے ختم نہیں کریں گے اور پازیٹیو نیکی کی طرف نہیں بڑھیں گے, تو پھر یہ علم کی موٹیویشن بھی بھول نکل جائے گی اور علم بھی بھولتا جائے گا. وہ امام شافعی والا جو قول ہے, فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَعَلَّمَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَىٰ لِعَاصٍ. اور یہ دیکھیں شیخ صاحب, آپ ترجمہ کریں کہ امام شافعی نے اپنے وکی استاد سے کہا کہ میں نے حفظ, ان کو شکایت کی سوء حفظ, حفاظ تھے نا, یہ بھی ایک چیلنج ہے نا, یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ بھائی آپ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور بھولتے رہتے ہیں. یار پتہ نہیں, یاد ہی نہیں رہتا, اتنی محنت کر رہا ہوں, اتنا زیادہ آ کے پڑھ رہی ہوں, اتنا مشائخ سے ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑے عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے شکایت کی کہ میں حفظ بھول جاتا ہوں, تو انہوں نے کہا ارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے ان کی دلالت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. وعلمنی بان العلم نور, اور مجھے بات سمجھا دی کہ جو اللہ کا یہ جو علم ہے, یہ جو دین ہے, یہ نور ہے. ونور اللہ لا یہدی لعاصی, اور اللہ کا جو یہ نور ہے یہ گنہگار کو نہیں ملتا. تو جتنا علم جو آپ کا ہے وہ کال کرتا ہے ایکشن کے لیے, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. اگر آپ کا لائف اسٹائل وہی ہے اور آپ دین سیکھ رہے ہیں اور کچھ فرق نہیں آ رہا, تو پھر یہ علم نہیں ملتا. یا تو آپ کے پاس علم ہوگا, علم نافع نہیں ہوگا, یا وہ آپ کی جس طرح جیسے آن لائن کی بات ہے ڈسٹریکشنس, کہ اچھا آپ نے کہا کہ آن سائٹ والوں کی آنے کی ڈسٹریکشن ہے, ان کا پڑھنا بھی ایک ان کے پاس جو مشکل ہے, جو ان کا چیلنج ہے وہ آنا ہے. آن لائن والوں کا آ کے مستقل پڑھتے رہنا, کیونکہ وہ کلاس لینا, ڈسٹریکشن سے بچنا. دونوں کی کیسز میں کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن کچھ نہ کچھ آتا ہے. تو کیا چیز ہے جو آپ کے لیے آسان کرے گی راستہ, اور کیا چیز ہے آپ کو لے کر آتی رہے گی, کلاس اٹینڈ کرواتی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور وہ آئے گی کہ جب آپ اس علم کو امپلیمنٹ کر رہے ہو یا نہیں, عمل کے ساتھ اس کو. اور بات وہی ہے آپ کی کہ جو گناہوں پہ اگر آپ کا استمرار رہے گا یا معاصی پہ اگر آپ کی مطابقت رہے گی, تو ذرا سی بھی ڈسٹریکشن آپ کو پٹ آف کر دے گی. ایسے ہی اگر آپ صدق دل کے ساتھ حسنات کی زیادتی کے ساتھ کریں گے, استغفار. گناہ تو آج ہر کونے اور اس میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بندہ یا پڑھے گا ایسا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا, گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ سے استغفار بار بار. کیونکہ میں بھی سن رہا تھا یہ شیخ توفیق چودھری جیسے ان کی تفسیر سن رہا تھا, انہوں نے یہ کہا ان کا عالم وہ نہیں ہے جو صرف پڑھ لے, عالم وہ ہے جو کہ پڑھے پھر اس پہ عمل کرے اور اس کی زندگی پڑھائی کی گردی روٹیٹ کرتی رہے. یہ عالم ہے جو کہ جس کو علماء, جس کو آپ ڈیفائن کریں کہ جو ایک عالم ہے جو کہ جس کی زندگی میں اس کی ایکشنز میں وہ چیز نظر آئے. اور اسی طرح یہ جو ایک چیلنج ہے پیئر پریشر کا, اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنی کمپنی چینج کر لیں. بالکل. اف یو کانٹ چینج یور فرینڈس, نہیں کمپنی تو شیخ ابھی خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گی. نہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتی, آپ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پول کرتی جس کی نہیں ہوئی نا وہ خود ہی دور ہو جاتا ہے. ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ خود بخود اف یو کانٹ چینج یور فرینڈس, چینج یور فرینڈس. کہ اگر آپ اپنے دوستوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, بھائی دوست تبدیل کر لیں. اب جو آپ کے دوست ہونے چاہیے وہ طلبہ علم ہونے چاہیے.
اگر وہ آپ کے ساتھ آن سائٹ نہیں ہے، آن لائن آپ ایسے دوستوں کے ساتھ ایک اپنی کمپنی بنائیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں کہ جو خود علم حاصل کرتے ہو، آپ کو بھی سپورٹ کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں، اور آپ کے لیے ایک انتھوزیازم ہو، ایک سپورٹ ہو، ایک وہ. اور شیخ صاحب علم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا نا، حضرت موسیٰ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کتنا لمبا سفر کر کے، صرف اس لیے کہ اللہ نے بولا کہ ایک بندہ ہے ہمارا، اس کو ہم نے خاص علم عطا کیا. خیر وہ علم تو ایک الگ علم تھا، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کرے، لیکن علم حاصل کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر گئے. اس لیے اس سلف کہتے ہیں کہ علم کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. ان العلم، امام ابن سیرین کا قول ہے، ان العلم لا یاتی براحت الجسم، علم جو ہے جسم کے آرام سے نہیں آتا، کچھ نہ کچھ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کام کو، فزیکلی بھی ہوگا. بالکل. اس زمانے میں جس زمانے کی آپ بات کریں، امام ابن سیرین یا محدثین تھے، ہمارے اس زمانے میں خراسان جو آج کا ایران افغانستان کا ناردرن ایریا وہ خراسان ہوتا تھا، تو مرو، رے، نیشا پور، بغداد یہ مین ہمارے سینٹرز ہوتے تھے نا، اسلامک سینٹرز لرننگ کے. تو اگر مرو کا کوئی محدث ہے، اگر اس نے مرو میں رہتے ہی حدیث پڑھی ہے تو وہ بولتے بھائی آپ کی کوئی حدیث کی ویلیو نہیں، آپ کے علم کی نہیں، آپ کو مرو سے نیشا پور جانا پڑے گا. آج لوگ مرو آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسند احمد جب تالیف کی، اس کو جمع کیا، تو پوری دنیا کے انہوں نے 2 چکر لگائے تھے. یہ ان کے بارے میں آتا ہے. امام بخاری ایک حدیث کے لیے 6 مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے. عمل والی بات بھی آ جاتی ہے، کوئی چیز نہیں ڈالی اس سے پہلے کہ اس پہ عمل بھی کیا امام احمد نے، ہر چیز پہ عمل کیا. یعنی عمل اور زہد اور تقوی کا پہاڑ تھے امام احمد جو تھے. اور دیکھیں اس کے ساتھ نا ایک آخری جو چیلنج اور اس کا سلوشن ہے، وہ کبھی کبھار یہ چیلنج آ جاتا ہے کہ میرے خرچے کون اٹھائے گا، میرے گھر کی ضروریات کون پوری کرے گا. تو وہ اس کے لیے آپ کو توکل چاہیے اللہ پہ. انسان جیسے عثمان بھائی نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جاب کو تھوڑا چینج کیا یا چھوڑا، تو پہلے 2 دفعہ وہ فیلڈ اپنائی لیکن نہیں چلی، لیکن اس کام کے لیے آج اپنائی تو کیسے اللہ نے چلایا کہ اس کو تھوڑا سا روکنا پڑا علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ توکل بہت ضروری ہے. اسکیجول ایسی بنایا ہوا ہے کہ جو نا کم از کم میری آلٹرنیٹ ویکس ہوتی ہیں، اور مجھے اس کی وجہ سے لٹرلی اس وقت کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ٹریننگز اگر آپ لینا چاہیں تو شاید ریگولر آپ کو مل جائیں پوری ہر ہفتے کی. بھائی اللہ پہ توکل کرنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو یاد دلانا آپ کس چیز کے خاطر کر رہے ہیں یہ چیز. اللہ کے ساتھ تھوڑا سا اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ کچھ ڈاؤن گریڈ بھی ہوں گے. سب کچھ ملے گا دنیا کی ہر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کو سیٹسفائی کر دے گا. جو اصل پیسہ جس لیے کما رہے ہیں وہ سیٹسفائی آپ کو ہو جائے گا. خواہش تبدیل ہو جائے گی. برانڈیڈ کپڑے اور اچھی گاڑی اور انٹرنیشنل ٹورز لگانے کی جو خواہش ہے وہ تبدیل ہو کر علمی خواہش پیدا ہو جائے گی. یار میں اب یہ سیکھ لوں، اچھا اس شیخ کا بیان سن لوں. اور اس سے مجھے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول یاد آیا کہ وہ اپنے انتقال کے بستر پہ تھے، ابھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی خواہش کریں، کیا چاہیے آپ کو. آپ دیکھیں جو علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کی خواہشات بھی کیا ہوتی ہیں. اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا سامنے کوئی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا بھائی کیا خواہش کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو بھائی کوئی اچھے کھانے کی پینے کی خواہش کریں گے، چلو مر رہے ہیں یا اس دنیا سے جا رہے ہیں تھوڑا سکون ہو جائے. انہوں نے کیا کہا، نہیں کہ 2 ہی چیزوں کی خواہش ہے، بھائی تو خالن وسند عالن، کہ خالی گھر ہو اور عالی سند ہو. اور میں ظاہر یہ مطلب یہ ان کی خواہش تھی کہ عالی سند سے مراد یہ ہے کہ جو نمبر آف نیریٹرز مجھ میں اور رسول اللہ کے درمیان ہے وہ کم سے کم ہو. یہ میری خواہش ہے. ان کی خواہشات ہی یہی ہوتی تھیں اور اس کے لیے کئی جگہ سفر کرتے تھے. سلف جو ہیں امام مالک کے شاگردوں کو ڈھونڈا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو عالی سند ملے، سند میں ان میں اور نبی علیہ السلام میں واسطے کم ہوں. یعنی جب انسان اس طرف لگ جاتا ہے خواہشات اس طرف چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے دین کی طرف. تو جتنے بھی چیلنجز آئیں گے نا وہ ہمیں بہت چھوٹے لگیں گے. جب پرائرٹی ہمارا دین ہو جائے گا، علم سیکھنا ہو جائے گا، تو جتنے بھی بیریئرز آئیں گے ہمیں وہ بیریئر نہیں لگیں گے اور چھوٹے موٹے میں اس کو اوور کم کرنا یہ ہمیں بہت آسان ہو جائے گا. تو آج الحمدللہ ہم اس بات کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی اسٹوریز، پرسنل لائف ایکسپیرینسز جان کے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ سب کو استقامت دے، یہ ساری قربانیاں آپ کی طرف سے قبول کرے، اور مزید زندگی میں آگے آنے والے جو بھی پریشانی یا چیلنجز ہیں اللہ آپ کو پہلے تو وہ لائے نہیں، کوشش کرے آپ کے لیے آسانیوں پہ آسانیاں رکھے، اور اگر کبھی کوئی آزمائش یا چیلنج آ بھی جائے
تو اس میں آپ کو پورا کرنا آپ کو توفیق عطا کریں. آمین. اسی بات سے آج کی ہم پوڈ کاسٹ کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سمجھنا اس کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم کے دروازے کھولے, علم سیکھنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. علم کے سفر میں جتنی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے, اور ہمیں ان کو کراس کرنا, اس کو اوور کم کرنا ہمارے لیے اور آسان کر دے. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.